ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زندگی خاک نہ تھی جس کی رائٹر ہے مریم، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور بہت ہی اچھا ناول جا رہا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس تیسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ میں جا گرا تھا، جیسے ابو ہی اسے حوالات سے چھڑا کر لائے تھے۔ انہوں نے سچ مچ تو جوتے نہیں مارے، مگر جو سنائی تھی وہ جوتوں سے زیادہ ذلت امیز احساس سے دوچار کرنے کو کافی تھی۔ وہ اس کی پڑھائی چھڑا دینے کے در پہ ہو گئے تھے، اس کے بائک چلانے پہ پابندی عائد کر دی، اسے صفائی اور وضاحت کا کوئی موقع دیے بغیر انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کیا تھا جو وہاں سے رپورٹ سننے کو ملی تھی اور جس کا ہر حرف جھوٹ پر مبنی تھا۔ پھر یہ امی کی منت سما جاتی تھی کہ اس کو کالج پھر سے جانے کی اجازت مل گئی، البتہ بائک کو ہاتھ لگانے کی انہوں نے پرمیشن نہیں دی تھی۔ خبردار، نام مت لینا اس روفر کے لیے، بائک کا نام ڈبوئے گا یہ ہمارے پرکھوں کا بھی، دیکھ لینا۔ وہ پورے یقین سے کہتے وہ گڑ کر رہ جاتا۔ کالج میں بھی اب بسوں کے دھکے کھاتا جاتا تھا، جس سے اکثر اسے واپسی میں دیر ہو جاتی کہ آئے دن کی ٹریفک ہڑتالوں کے باعث اسے انت کی خواری سہنی پڑتی۔ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو ابو اس سے پہلے گھر آ چکے ہوتے اور امی اس کے لیے پریشان پھرتی، بار بار دروازے سے جھانکا کرتی، لو آ گیا اشتہاریہ، کارنامے انجام دے کر۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی اب اس قسم کے فرمودات سنایا کرتے، ایک بار کا جیل جانا چاہیے، وہ بے گناہ ہی صحیح مگر اسے اشتہاریے کا ٹائٹل چسپا کر گیا تھا۔ ابو کو تو وہ کچھ کہنے سے قاصر تھا، البتہ سمرینہ کے لیے اس کے دل میں موجود نفرت دن بدن فیروزہ ہوتی جا رہی تھی، جس کی بدولت وہ ایسے شخص کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر گیا تھا جس میں دوبارہ پہلا مقام حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ جبھی اس کا رویہ کالج میں سمرینہ کے لیے مزید سختی مزید حد تک سمیٹ لایا تھا۔ اس روز وہ اس لیے بھی لیٹ گھر پہنچا تھا کہ اسے لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروانی تھی، جبکہ امی کو کسی شادی میں شریک ہونا تھا۔ اسے خصوصی تاکید کی تھی جلدی آنے کی، مگر وہ سرے سے بھلا چکا تھا۔ مقررہ وقت سے 2 گھنٹے لیٹ گھر پہنچا تو امی بے تابی سے منتظر تھی۔ تم فریش ہو کر کھانا کھا لو بیٹے، پھر جیولر سے میری چوڑیاں لا دینا، آپا کے صبح سے 2 فون آ چکے ہیں، لیکن میں جاتی کیسے چوڑیوں کے بغیر؟ وہ جی بھر کے شرمسار ہونے لگا۔ آپ رسید لائیے، میں پہلے چوڑیاں لاتا ہوں، کھانا آ کے کھا لوں گا۔ وہ بیگ اتار کے رکھتے ہوئے مستعد ہوا، مگر امی نے ٹوک دیا تھا، ایسی بھی جلدی نہیں ہے بیٹے، تم کپڑے بدل کے کھانا کھا لو پھر جانا۔ مستقیم نے سر ہلا دیا۔ وہ کپڑے بدل کر آیا تو سعدیہ موجود تھی، اسے بڑی خصوصی نظروں سے نوازا اور ذومانی فکریں اچھالتی رہی۔ مستقیم کے پاس اس کی ساری بے باکیوں کا ایک ہی حل تھا، خاموشی اور نظر اندازی۔ وہ کچھ دیر کہہ کے لگاتی اور اسے متوجہ کرنے کے جتن کرتی رہی، پھر تھک ہار کے چلی گئی۔ بچوں کی تربیت ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آج کل کی ماؤں کو فرصت ہی کہاں ہے، جب دیکھو یہ لڑکی فضول میں ٹھٹھے لگا رہی ہوتی ہے، ہی ٹھی 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 نان سینس۔ اور سنو تم ذرا اس کی موجودگی میں ادھر ادھر ہو جایا کرو، یہ گھر ہے میرا، میں اسے لو اسپاٹ نہیں بنانا چاہتا۔ ابو نہا کر آ گئے تھے اور رواں تبصرہ جاری تھا، مگر جب مستقیم کو بھی خواہ مخواہ گھسیٹتا تو وہ جتنا بھی بلبلایا مگر سر اونچا نہیں کر سکا۔ امی کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر کچن میں چلی گئی، کچھ دیر بعد لوٹی اور دونوں کو کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی اٹھ کر ڈائننگ ہال میں آ گیا، کرسی گھسیٹی اور چپ چاپ بیٹھ گیا، مگر ابو کی تیوری سالن کے ڈونگے کا ڈھکن ہٹاتے ہی چڑھ گئی تھی۔ یہ کیا پکایا ہے؟ وہ خشمگین نظروں سے امی کو گھور رہے تھے جو لمحوں میں حواس باختہ نظر آنے لگی۔ آلو مٹر ہیں، وہ منمنائی، ان کی زرد رنگت کو تکتے مستقیم کو ان پر جی بھر کے ترس آنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اب بھی منصوبے بناتا تھا، انہیں ابو کے تسلط سے چھڑا کر دنیا بھر کے سکھ اور خوشیاں مہیا کرنے کے منصوبے جو وہ اپنے بچپن سے بنا رہا تھا۔ اب وہ سوچتا وہ کسی اچھی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس کے گھر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، پھر وہ اس جنت میں اپنی ماں کے ساتھ کتنی آزادی سے رہے گا اور امی پہ ابو کا سایہ بھی پڑنے نہیں دے گا۔ اسے ابو سے اتنی ہی بیزاری اور چڑ تھی، لگتا ہے مٹر ڈالنا بھول گئی تھی، جاہل کم عقل عورت۔ ان کی گھراہٹ مستقیم کو خوابوں کی حسین نگری سے تلخ حقیقت میں واپس کھینچ لائے۔ میں نے تو دونوں سبزیاں برابر کی ڈالی تھی، امی مدھم روحانسی آواز میں وضاحت دے رہی تھی، مگر پھر بھی قہر ٹوٹ پڑا تھا۔ انہوں نے تیش میں ڈونگا اٹھا کر دیوار سے دے مارا تھا۔ ہاں برابر کی ڈالی تھی، 1 آلو 1 مٹر، پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے، بدصورت بد زبان عورت، آگے سے بکواس کرتی ہے۔ اتنے سال ہو گئے تمہیں اس گھر میں آئے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا مجھے کیا پسند ہے، میں کیا کھانا چاہتا ہوں، تو لعنت ہے تم پر۔ ان کا بس نہ چلتا تھا وہ امی کو کچا چبا ڈالیں، وہ تھر تھر کانپتی رہی۔
اور ان کا موڈ بحال کرنے میں جتن میں مصروف تھی۔ کبھی کچھ پیش کرتی، کبھی کچھ۔ ایسے میں مستقیم ٹیبل سے بھوکا اٹھ گیا اور اس کے ماں اور باپ دونوں لا علم رہے تھے، اور جب وہ رسید ہاتھ میں لیے شہر کے مشہور جیولر کی روشنیوں سے جگمگاتی دکان میں داخل ہو رہا تھا، اس کے بالکل سامنے موجود ڈپارٹمنٹل اسٹور سے نکلتی سمرینہ کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ جب وہ غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے آئی، تب تک تو محض مقصد اسے یوں ہی تنگ کرنا تھا، مگر نہیں جانتی تھی اس کی نظر اندازی کا بدلہ چکانے کا ایک اور سنہرا موقع بھی اسے میسر آ جائے گا۔ مستقیم نے شاپ کیپر کی رسید دکھا کر چوڑیوں کا تقاضا کیا تو اسے انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ مستقیم بیٹھنے کی بجائے گھوم پھر کر شو کیسوں میں سجے خوبصورت اور چمکتے دمکتے زیورات کو سرسری نظر سے دیکھتا رہا۔ سمرینہ بھی وہیں ایک سائڈ پر کھڑی کہیں سے بریسلٹ نکال کر دیکھنے میں مصروف تھی، مگر در حقیقت اسی کی طاق میں تھی۔ مستقیم بے دھیانی میں چلتا ہوا جیسے ہی اس کے نزدیک آیا، اس نے ایک بریسلٹ اتنی صفائی سے سب کی نظر بچا کر اس کی جیکٹ کے جیب میں ڈالا کہ کسی اور کو تو کیا، خود مستقیم کو بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ صورتحال کی سنگینی سے بے خبر وہ اپنے آپ میں مگن اب جھک کر سرخ یاقوت سے مزین تیز کنگن مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ سوری، مجھے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آ سکا، آپ یہ اٹھا لیں، میں پھر کبھی دیکھ لوں گی، وہ کاندھے جھٹک کر اکتائے ہوئے انداز میں کہتی سیلز مین سے مخاطب تھی۔ سیلز مین جو دوسری جانب متوجہ تھا اس کی جانب آیا اور مخملی کیس بند کرتے کرتے یکدم چوکنا ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می میم، جسٹ اے منٹ پلیز، یہاں تشریف لائیے آپ۔ جی؟ سمرینہ جو اسی قسم کی صورتحال کی منتظر تھی، بلیوں اچھلتے دل کے ساتھ بظاہر حیرانی کی اداکاری کرتی ہوئی پلٹی اور آنکھیں پھیلا کر سیلز مین کو دیکھا جس کے چہرے پر سختی کے تاثرات رقم تھے۔ اس کیس میں سے ایک بریسلٹ کم ہے، حالانکہ ابھی جب میں نے آپ کو دکھائے تھے تو سیلز مین نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، مگر وہ آگ بگولا ہونے لگی۔ تو کیا مطلب مسٹر، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ میں چور ہوں؟ وہ صحیح معنوں میں سیلز مین کے گلے پڑ گئی اور بھڑک کر بولی تھی۔ دکان کے مالک کے ساتھ دیگر کسٹمر اور مستقیم بھی متوجہ ہو چکا تھا اس کی بلند آواز سے، البتہ سمرینہ کو پہچان لینے کے باوجود اس کے تاثرات سرد ہی رہے تھے۔ سوری میم، میں ہرگز آپ کو بلیم نہیں کر رہا، مگر ہمیں آپ کی تلاشی تو لینا پڑے گی۔ سیلز مین بے حد سباؤ سے مگر محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ نقصان اس کی موجودگی میں ہوا تھا۔ بریسلٹ لڑکی سے نہ ملنے کی صورت میں خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا، جبکہ وہ یہاں تنخواہ دار ملازم تھا۔ گم ہونے والے بریسلٹ میں ڈائمنڈ جڑا ہوا تھا، اس کی تو نسلیں بھی قرض چکاتی تو نہ اتر پاتا۔ اس کی گھبراہٹ اور سراسمگی اپنی جگہ درست تھی۔ دیکھیے، آپ میری توہین کر رہے ہیں مسٹر، میں ایک مہذب اور شریف شہری ہوں، ایک مل اونر کی بیٹی، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ اور ویسے بھی آپ شک صرف مجھ پر کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں جب میں بریسلٹ پسند کر رہی تھی تو لڑکا بھی میرے بالکل پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ چور یہ بھی تو ہو سکتا ہے، آپ اس کی بھی تلاشی لیں۔ اس نے کتنی خوبصورتی، مہارت اور چلاکی سے صورتحال کو اپنے حق میں ایک بار پھر ہموار کر لیا تھا کہ مینیجر اور سیلز مین کے ساتھ وہاں موجود دیگر لوگ بھی تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔ مستقیم تو ایک دم چکرایا ہوا تھا، اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سے رکھتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمرینہ کی چال سمجھنے میں، مگر وہ دوسروں کو سمجھانے سے قاصر تھا۔ مینیجر کے اشارے پر سیلز مین نے تلاشی کے پہلے ہی مرحلے میں بریسلٹ اس کی جیب سے برآمد کر لیا تھا۔ وہ اس حد تک حواس سلب کر چکا تھا کہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ اس نے گنگ ہوتے ہوئے ایک نظر سمرینہ کو دیکھا۔ اگر تم مجھے اس بری طرح سے اگنور نہ کرتے خلیفہ مستقیم، تو آج یہ ذلت تمہارا نصیب نہ بنی ہوتی۔ مستقیم کی اس کی نظریں صاف جتلاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس پر تاؤ دلاتی، مسکراہٹ اچھالتی اور ٹھلاتی لہراتی دکان سے باہر نکل گئی۔ جب مینیجر کے فون کرنے پر کچھ لمحوں میں پولیس پہنچ گئی، تب اس کا یہ سکتہ ٹوٹا تھا اور وہ اپنی صفائی پیش کرتے گڑگڑانے لگا تھا۔ دیکھیے سر، یہ جھوٹ ہے، میرے خلاف سراسر سازش میں اوئے چپ کر، اوئے ثبوت جیب سے برآمد ہوا ہے اور تو اسے سازش قرار دیتا ہے؟ کل کا لونڈا اب ہمیں پڑھائے گا۔ حوالدار کے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ وہ تھپڑ کی تکلیف سے نہیں بلکہ ذلت کے احساس سے ہلکا تھا۔ اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی اور بھرے بازار میں سے پولیس والے جب اسے ڈنڈے مارتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں بیٹھے، اس روز احساس ذلت کے سبب وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ وہیں جیل میں اس کی ملاقات ماکھے سے ہوئی تھی۔ ماکھے نے اس کی چپ توڑنے کی بہتری کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہمدردی میں پولیس والوں کو گالیاں اور کوسنے بھی دیے اور اپنے لیے آئے کھانے، چائے وغیرہ بھی اسے فراخ دلی سے پیش کی، مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مایوسی بے دلی کی انتہا پہ جا کے اس کا خودکشی کرنے کا دل چاہا، مگر وہ خود پر جبر کرتا رہا۔ ابو کو یقیناً اس کی گرفتاری کا علم ہو چکا تھا، مگر وہ اس کی ضمانت کو نہیں آئے۔
وہ جانتا تھا ان کا پارا آسمان کو چھو رہا ہوگا، مگر غصہ الگ بات تھی، انہیں اس کی ضمانت تو کرانا چاہیے تھی۔ اس نے ماکے کے مشورے بلکہ اصرار پر اس کے فون سے گھر رابطہ قائم کیا۔ اس کی امی سے ہی بات ہوئی تھی، جو اس کی آواز سنتے ہی رونے لگی۔ آپ ابو سے کہیے نا وہ میری ضمانت کرائیں، یہ قید بہت جان لیوا ہے امی، آپ یقین کریے میں بالکل بے گناہ ہوں، سراسر الزام ہے مجھ پر۔ وہ اتنا بڑا ہو کر خود پر ضبط کھو کر بچوں کی طرح سے رو کر فریاد کر رہا تھا۔ منتیں کرتی ہوں دن رات ان کی مستقیم، تمہارا کیا خیال ہے میں سکون سے بیٹھی ہوئی ہوں، میرے بچے، مگر وہ نہیں مانتے، انہیں یقین ہی نہیں کہ تم بے گناہ ہو، وہ تمہاری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں، خاندان میں، پورے محلے میں، ہر جگہ تمہاری گرفتاری کی خبر پھیل گئی ہے، لوگ افسوس کے بہانے آ کر ان کو اور بھی اشتعال دلا جاتے ہیں تمہارے خلاف باتیں کر کر کے۔ اور وہ سکتہ زدہ یہ ساری تفصیلات سنتا رہا، پھر دل برداشت کے عالم میں کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ یعنی صورتحال اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر سنگین ہو چکی تھی۔ ابو اس سے نالاں تھے، شاکی بھی تھے، بے شک بدگمان بھی تھے، مگر یہ بھی سچ تھا انہوں نے اسے کبھی سمجھا نہیں تھا، کبھی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے یوں لا تعلق ہو گئے تھے۔ یہ قطع تعلقی اصل اضطراب اور عذاب کا باعث تھی۔ ماکا اسے لاکھ پوچھتا رہا کہ کیا کہا اس کے گھر والوں نے، مگر اسے ایسی چپ لگی تھی جو ٹوٹتی نہ تھی۔ وہ مزید ایک ہفتہ حوالات میں بند رہا، ابو نے پڑھ کر اسے پوچھا تک نہیں۔ اس کے دل کو جو معمولی آس تھی وہ بھی اپنی موت آپ مری۔ ماکے کی ضمانت ہوئی تو اس نے اپنی یک طرفہ محبت اور دوستی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کو بھی رہا کرا لیا۔ وہ اس کا جتنا بھی ممنون ہوا تھا، مگر شکریہ ادا نہیں کیا کہ ایسی صورت میں ماکا اس سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا۔ وہ یہی نہیں چاہتا تھا، مگر بہت جلد اسے اندازہ ہو گیا تھا، کچھ نہ چاہنے سے جو ہونا ہوتا ہے وہ نہیں رکتا، وہ ہونا ہوتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ شریر ہوا کے جھونکے کیاریوں میں موجود پتوں کے ڈھیروں میں گھس کر ننھے بچوں کی طرح مٹھیاں بھر بھر کے پتے اچھالنے لگے، اور لون کے ساتھ ساتھ پورا آنگن انہی خشک پتوں سے بھرتا چلا گیا۔ شام اب اندھیری رات کی گود میں گرنے کو بےتاب نظر آتی تھی اور سرد فضا دھواں دھواں سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر سارے کمروں کی بتیاں جلانا شروع کی۔ آج کچھ بھی پکانے کو دل نہ کر رہا تھا، مگر شوہر کے مزاج سے آگاہ تھی۔ جب بھی بے دلی سے کچن میں آ گئی، سالن پکاتے، آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے، سلاد کاٹتے، میٹھے میں ٹرائفل بناتے، اس کا دل بیٹے کی یاد لیے سسکتا رہا۔ ایک صرف اس کے نہ ہونے سے پورے گھر پر ویرانی چھا گئی تھی، قبرستان جیسی مہلک ویرانی جو وجود کے ساتھ دل میں بھی اپنے منحوس پنجے گاڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ انہوں نے کھانا تیار کیا اور کچن کا دروازہ بھیڑ کر اندر چلی آئی۔ سامنے ہی دیوار پر اس کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وزیر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی کارکردگی پر شیلڈ وصول کرتے ہوئے وہ کیسے نخرے سے سر تانے کھڑا تھا۔ وہ بھلا مجرم تھا اور اب وہ جیل میں سڑے گا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہونے لگی۔ اپنی ہر کوشش کر کے وہ ہارنے لگی تھی، جب بھی اب ملول پھرتی تھی، بس دعاؤں میں اللہ سے التجا کرتی۔ اللہ کے بندوں نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اپنے بستر پہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے ٹانگوں پہ لحاف کھینچ لیا، انداز بے حد ملول تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے بالآخر ضبط کھو کر سسک پڑی تھی۔ وہ اپنے محلے میں داخل ہوا تو محلے کے کئی لوگوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اسے دیکھ کر پہلے چونکتے، پھر کترا کر گزر جاتے۔ جنہیں اس نے حسب عادت سلام کیا، وہ اس سے ان قصوں کی تفصیلات جاننے کی کوشش میں مختلف سوال کر کے اگلوانے لگے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے حوالے سے یہاں مشہور ہو چکے تھے۔ اس کا جی چاہا ایسے سوالات کرنے والوں کا منہ تو ضرور نوچ لے، مگر خود پر ضبط کرتا ہوا گھر کی جانب بڑھایا۔ بند دروازے پر دستک کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ دروازہ یوں ہی بھیڑا ہوا تھا، جسے دھکیلتا ہوا وہ اندر چلا آیا۔ اتنے بڑے گھر پر ایک عجیب سی یاسیت اور ویرانی کا پہرا تھا، یوں جیسے صدیوں سے یہاں کوئی بستا ہی نہ ہو۔ اسے اپنے ہی گھر میں اپنا آپ اجنبی محسوس ہونے لگا، تو قدرے جھجکتے ہوئے انداز میں امی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ امی، امی، اس نے آہستگی سے پکارا تھا۔ چائے نماز پر بیٹھی اس کی ماں اس کی پکار پر چونکی، اور اگلے لمحے وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ اسے روبرو پا کے ان کی آنکھیں حیرت، خوشی اور غیر یقینی سے ساکن ہو کر رہ گئی۔ وہ ان کے تاثرات پہچانتا تھا، ہر جھجک اور گریز جاتا رہا۔ وہ آگے بڑھ کر کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ وہ اسے چومتی، کبھی روتی تھی، کبھی ہنسنے لگتی۔ یا اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب تو مجھے لگنے لگا تھا میرے بچے کے تیری راہ تکتی میری آنکھیں پتھر کی ہو جائیں گی۔ امی زاروں قطار روتی اس کے چہرے کے نقوش کو والہانہ انداز میں چوم رہی تھی۔ مستقیم کو ساری اذیت، ہر تکلیف بھولنے لگی جو اس نے ان چند دنوں میں شدتوں سے محسوس کی تھی۔ اس کے اندر سے جنموں کی پیاس بجھنے لگی۔ وہ یک کتنا آسودہ لگنے لگا تھا۔ کیا حشر کر دیا ظالموں نے میرے چاند کا۔ چل اٹھ، نہا دھو لے، میں کھانا نکالتی ہوں، کھانے کے بعد آرام کر لینا۔ ایک طرف سے اطمینان ہوا تو پہلی بار
हुलिये पर तवज्जो गई थी। बढ़ी हुई शेव, गंदे मसले हुए कपड़े, बिखरे बाल, वो कहीं से भी उनका बेहद फ्रेश, तरोताज़ा और शहजादों जैसी आन बान वाला बेटा नहीं लग रहा था। मगर मुस्तकीम उनकी मोहब्बत अपनायत के बावजूद अब्बू की जानिब से खाइफ था। दिल में उनकी जानिब से ही गोया धड़का था, जो ज़मान पर भी आ गया। अब्बू कुछ कहेंगे तो नहीं ना मुझे? तू फिक्र ना कर, भूल भाल गए होंगे अब तक वो। उसे तसल्ली से नवाजती वो एकदम चौंक उठी थी किसी ख्याल के आते ही। तुम्हें किसने छुड़वाया है बेटे? वो जवाबन मुस्तकीम ने गहरा मुतासफाना सांस भरा था। वहीं जेल में था कोई गुंडा टाइप आदमी, खामखा मुझसे दोस्ती गांठ रहा था। जमानत भी उसी ने कराई है। उसके बताने की देर हुई। अम्मी दिल थाम कर वहीं बैठ गई। वो बेसाख्ता घबरा गया। क्या हुआ अम्मी? उसने क्यों कराई? उसे क्या दिलचस्पी? ऐसे ख़तरनाक लोगों की दोस्ती दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं होती। वो कितनी मुतफक्किर लगती थी। मुस्तकीम उनके खदशात को महसूस करके नरमी से मुस्कुराया था। आप क्यों फ़िक्र करती हैं अम्मी? इतनी समझ तो मुझे भी है। मेरा इससे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो उनके हाथ थामे उन्हें साथ लगाए तसल्ली से नवाज रहा था। तो बस आइंदा मोहतात रहना मेरे बेटे। दोबारा हवालात का चक्कर लग गया, अल्लाह खैर करे। उनकी आंखें फिर से भीगने लगी। मुझे सख्त भूख लगी हुई अम्मी। वहाँ आपके हाथ के जायके को बहुत मिस किया है। मटर पुलाव बनाइए मेरे लिए, मैं तब तक नहा लूँ, फिर आपको बताऊँगा मेरे साथ ये सब किसने और क्यों करवाया। आपको तो यकीन है अम्मी कि आपका बेटा मुजरिम नहीं है? उसकी बड़ी बड़ी साहिर आंखें अपनी सफाई पेश करते एकदम पानियों से भर गई। अरे चोर को तो कोई गरम तवे पर भी बिठा कर पूछे कि वो चोर है तो कभी तस्लीम ना करे। सारी दुनिया में मेरा नाम डुबोकर और बदनामी के इश्तिहार लगाकर यहाँ मेरे घर की दहलीज फलांगने की तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? इस घर में किसी मुजरिम और इश्तिहारी की कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती कि हर तीसरे दिन पुलिस दरवाज़ा खटखटा कर तुम्हारा मुतालबा हमसे करती फिरे। 1 मिनट के अंदर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अबू अचानक आए थे और आते ही उसे सामने पाकर मुश्तिल अंदाज में चिंघाड़ने लगे। अम्मी तो इतनी खौफजदा हुई थी कि बाकायदा थर थर कांपने लगी। मुस्तकीम ने अलबत्ता होंठ भींच लिए। वो उनके गुस्से को कुछ इतना भी बेजा नहीं समझता था। जो सूरत हाल थी, उनका बदगुमान हो जाना इतना भी गैर मामूली नहीं था। बेशक ये इल्ज़ामात थे, मगर उसे इन्हें हकीकत बतानी थी। वो ना सही उसकी जानिब का सफ़र इख्तियार करके मुस्तकीम खुद कर लेता। वो उसके पास बाप थे, वो उनके वजूद का हिस्सा था। कैसे मुमकिन था उसे असल बात जानने के बाद भी झुटलाते या फिर झटक देते जब भी वो तेज़ी से उनके करीब आ गया। अबू आप तक जो इत्तलाआत पहुंची हैं वो गलत है। मैं उसकी बात अबू के उठे हुए हाथ की बदौलत अधूरी रह गई। बहुत जनाटे का थप्पड़ था। उसका दिमाग सुनसुना उठा था। फिर उन्होंने उसी पर इक्तफा नहीं किया। यके बाद दीगरे उसके चेहरे पर तमांचे बरसाते शुरू कर दिए। वो चकरा कर रह गया जबकि अम्मी रोना भूलकर पत्थर की होने लगी। बेशरम बेहया, आगे से बकवास करता है, यानी चोरी भी और सीना जोरी भी। मुझे बताओ, इतने फालतू और बेकार लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ बैठे साजिशें करते हैं? हाँ, अहमक समझ रखा है हमें। मैं पूछता हूँ, अब यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? जिस गैंग के लिए काम करते हो तुम, वहाँ क्यों ना दफ़ा हो गए तुम? मैं तुम्हें शूट करने से भी गुरेज नहीं करूँगा अगर तुम यहाँ से दफ़ा ना हुए। मैंने समझ लिया, मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया, और काश तुम मर ही गए होते। खुदा का वास्ता ऐसी बदफाल तो मुँह से ना निकालिए। अम्मी के कलेजे पे हाथ पड़ा था। वो बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। खबरदार औरत, तुम इस मामले के बीच ना आना, और तुम निकलो 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से। कहा है ना, मैं तुम जैसे बेगैरतों को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखता। बस बहुत हो गई। उन्होंने पहले अम्मी की फरियाद पर उन्हें झिड़का और धुतकारा, फिर मुस्तकीम का बाजू कोहनी से पकड़कर किसी तूफान की मानिद खींचते बाहर की जानिब चले। अम्मी के चेहरे पर इस फिरौनी हुक्म से हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने लपक कर बेख्तियार मुस्तकीम का बाजू पकड़ा, मगर खुद भी साथ ही घसीटी। अब्बू की ताकत के साथ वो तिनके की हैसियत ही रखती थी। मुस्तकीम तो ताई हवास बाख्ता और घबराया हुआ। ऐसा मत करिए मुस्तकीम के अब्बा, ये गज़ब मत करें, मैं मर जाऊँगी, अल्लाह की कसम। अम्मी कोई पेश न चलती देखकर फिर दोनों के बीच हाइल हुई। वो ज़ारो कतार रो रही थी, हाथ मल रही थी। उनका अंदाज देखकर लगता था वो अब्बू के पाँव भी पड़ सकती हैं। मुस्तकीम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को देखकर हो रही थी। हाँ तो मर जाओ, अच्छा है, दुनिया से गुनाहों का बोझ कुछ कम होगा। अब्बू कितने घसीले अंदाज में उनकी जानिब पलटे थे। इसी तैश में घर आते हुए उन्होंने जारहाना अंदाज में उन्हें धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर बरामदे के सतून से टकराई, मगर उस पर किसी चोट का एहसास ही कहाँ था। मुस्तकीम अलबत्ता ज़रूर तड़प उठा था। प्लीज़ अम्मी बस करिए। वो जैसे खुद रो देने को था। यकायक कितनी सुर्खी उतर आई थी उसकी हरदम रोशन रहने वाली आंखों, चमकती आंखों में।
मगर वो सुन कहाँ रही थी किसी को। उन पर तो एक ही धुन सवार थी, बेटे को हर हताब मुसीबत से बचाकर अपनी आगोश में समेट लेने की धुन। जब भी बुफरी और लहर की तरह तिलमिलाकर शौहर के सामने आकर फिर चीखी, ऐसा सलूक मत करिए इसके साथ, आपको एहसास क्यों नहीं, आखिर जवान है। अब्बू का उठा हुआ हाथ उनकी बात अधूरी रहने का बायस बना था। जो जनाटे के थप्पड़ की सूरत उनके चेहरे पर सुर्ख निशान छोड़ता, नाक से खून छलका था। वो पहली बार गुस्से में उनके आगे बोली थी। अब्बू से यही गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकी थी, जब ही सरापाए कहर थे, और अब पहले से बढ़कर ऊंची आवाज़ में चिंगाड़ रहे थे, तेरी ज़बान काट दूंगा बदबख्त औरत। ये तेरे ही लाड प्यार का नतीजा है जिसे आज मैं जिल्लत के हमरा भुगत रहा हूँ। इसे तो घर से निकालूंगा ही, मगर तुझे भी तलाक देने के बाद चुटिया पकड़कर बाहर फेंकूंगा, तब इस जबान दराजी का पता चलेगा तुझे। इस उम्र में धक्के खाती फिरना, मुंह पे कालक लगाकर। और तलाक के साथ साथ आखिरी 2 धमकियाँ ऐसी थी जो अम्मी को रोना तो भुलाती ही, दबका के भी रख गई। वो साकिन खड़ी थी। मुस्तकीम, जो तब से शदीद सदमे के ज़ेरे असर सख्ता ज़दा था, उनकी हालत देखता तड़प कर रह गया। अबू से इस हद तक जलालत की उसे तवक्को नहीं थी। वो उसके साथ साथ उन्हें भी खामखा जलील करने पे तुल गए थे। अपनी हद तक तो वो बर्दाश्त कर सकता था, मगर अम्मी के लिए नहीं। अब वो छोटा सा बच्चा नहीं था, जवान था, उनको संभाल सकता था, खुद उनकी पनाहगाह बन सकता था। जब भी तेजी से बढ़कर अम्मी के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो गया, जो इस कदर सहमी हुई थी कि गोया सांस लेना भी भूल गई थी। अम्मी, आप चले मेरे साथ, मैं अब हरगिज़ आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। गमो गुस्से की शिद्दतों से वो सर तपा कांप रहा था। कुछ फैसले भले जितने भी अचानक होते हैं, मगर बहुत मजबूत होते हैं। ये भी एक ऐसा ही फैसला था। अब्बू ने खासी तमस्खुराना नज़रों से उसे देखा, जो माँ के दुपट्टे से उसका खून साफ करता हुआ एकदम से बहुत बड़ा हो गया था। जैसे वो हकारत से हंसे, फिर फुनकार कर उससे मुखातिब हुए, हाँ हाँ, जाओ, ले जाओ अपनी माँ को भी अपने साथ। मैं अपने नाम की बेड़ी से उसे आज़ाद कर देता हूँ, फिर ले जाना। चोर उचक्कों के रिश्तेदारों से मैं खुद भी कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना चाहता। वो फटी फटी आंखों से अब्बू को तकती अम्मी को अपने मजबूत बाजू के हल्के में लेकर तन कर बाप के सामने खड़ा हो गया। बहुत मेहरबानी होगी जो आप ये एहसान कर दें। हम खुद भी आपसे अब कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। आप जैसे खुद पसंद और घुमंडी लोग अपनी सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात में दफन रहकर तन्हा ही गुजारते हैं। वो एक यकसर बदले हुए मुस्तकीम की शक्ल में उनके सामने था। अब्बू को तो उसकी ढिठाई और बेगैरती पर गश आने लगे, जबकि उसके अल्फाज पे अम्मी का ये सकता भी जैसे छनाके से टूटा। वो बुड़बुड़ाकर तड़प कर हवासों में लौटी थी और बाप के सामने जमकर खड़े मुस्तकीम की शर्ट का कॉलर पकड़कर वहशी अंदाज में खींचा। मुस्तकीम, वो सदमे से फटती मगर हज़ियानी अंदाज में चीखी थी, शर्म से डूब मर, माँ को इस बुढ़ापे में तलाक दिलवा रहे हो, वो भी खुद कहकर। वो फपक कर रो पड़ी। बेबसी, बेकसी और शर्म की इंतहाओं को छूता मुस्तकीम सख्त मजबूत हो गया था। देख लिया, मेरी बातों का तो यकीन नहीं था ना। ये जौहर हैं इसके, अभी आगे आगे देखना कैसा नाम रोशन करता है तुम्हारा। अबू चमक कर बोले थे, उन्हें जैसे सुनहरा मौका हाथ लगा था उस पर फ़र्द जुर्म आयद करने का। वो उस वक्त बिल्कुल कट कर रह गया जब उसके हौसला देने को बढ़े हाथ अम्मी ने बेहद नफुर से झुटके, जाओ, चले जाओ यहाँ से मुस्तकीम, चले जाओ, मैंने समझा तुम पैदा होते ही मर गए थे। वो यूं ही रोते हुए उसे धक्का देकर बोली, आहो बका और तड़प, शदीद तड़प। मगर उनके क्या था, वो तो उनके अल्फाज क्या थे, वो तो खंजर थे, तलवारें थी जो उसकी रगो जाँ में उतर गई थी। वो तो जैसे अगला सांस नहीं ले सका और धड़ से ज़मीन पे जा गिरा था। गैर यकीनी और सदमे से शक होता गुम खड़ा था, जबकि उसके चेहरे पे तमस्खुर व तंज के साथ उस अहम मकाम पे मिलने वाली फतह का तासुर भी बहुत तेज़ी से उतरा था। वो ठहर गया था। बस सुन लिया, हो गई तसल्ली, अब अपने काले करतूतों के साथ शक्ल गुम करो। उसकी पथराई हुई आंखों में झांक कर वो हकारत से कह रहे थे। चेहरे पर किस कदर रौनक थी। वो उसके बाप थे। वो उसके बाप कैसे हो सकते थे? बाप बहराले से सफ़ा कैसे बेरहम तो नहीं होते? उसने धुंधलाई हुई नज़रों से उनके तलखियों से दरश्ती से चेहरे से निगाह हटा ली और एक आखिरी उम्मीद के तहत अपनी माँ को देखा। शायद उन्हें अपने अल्फाज की संगीनी
का एहसास हो गया हो। शायद वो उसके दिल में गड़ जाने वाला भाला खींच ले, मगर वो उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं थी। हाथों में चेहरा ढांपे खड़ी रो रही थी। यकीनन उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, शायद उसके जाने की मुंतज़िर। यकीनन वो उसे माफ़ करने पर भी आमादा नहीं था। अज़ाला करना तो दूर की बात, उन्होंने भी उसे जाने को कह दिया था। यानी अब इस घर में उसके लिए जगह नहीं थी। ये एहसास बहुत जानलेवा थे। वो वापसी को मुड़ा तो दुखों ने उसके अंदर रोना शुरू कर दिया था। उसके दिल में अम्मी के अल्फाज से गड़ जाने वाले भाले से टपकता खून उसके पूरे वजूद में जहर बनकर फैलना शुरू हो गया था। उसकी आंखों में उतर आया था। उसकी आंखें हर लम्हा सुर्ख हो रही थी। तराश कर मेरे बाजू उड़ान छोड़ गया, हवा के हाथ बरहना कमान छोड़ गया। रफ़ाकतों का मेरी उसको ध्यान कितना था। ज़मीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया, जो बादलों से भी मुझको छुपाए रखता था। बड़ी है धूप तो बेसाहिबान छोड़ गया, निकल गया है कहीं अनदेखो सांपों की तरह। ज़मीन के नाम खुला बादबान छोड़ गया। अकाब को थी गर्ज अपना शिकार पकड़ने की, जो गिर गया तो यूं ही नेम जान छोड़ गया। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। अकब में गहरा समंदर है, सामने जंगल, ये किस इंतहा पे मेरा मेहरबान छोड़ गया। उसके अंदर दुख था, गहरा दुख जो ढलता ही ना था। अब्बू के साथ सारी दुनिया भी मिलकर उसे ठुकराती, बेदर्दी से धुतकार देती। वो कभी ऐसे ना टूटता, ऐसे ना बिखरता, मगर अम्मी ने ठुकराया था तो वो खुद से बिछड़ गया था। वो घर से निकला तो शाम रात में ढल रही थी। वो मोहल्ले के जाने पहचाने मनाजिर को किसी अजनबी की निगाह से देखता आगे बढ़ता रहा। वो सारी रात चलता रहा और थका नहीं कि रूह की थकन वजूद की थकन पर गालिब थी। उसकी पूर पूर में इज़्तिराब था, वहशत थी। ये ऐसा दुख था जिससे वो समझौता ही ना कर पाया था। उम्र भर उसे सब्र ही ना आ सका था कभी भी। सुबह हुई तो वो एक पार्क की बेंच पर गिरकर बेसुध हो गया। आंख उस वक्त खुली जब सूरज की तेज़ शुआओं ने मुसलसल उसके चेहरे से छेड़खानियाँ की थी। कहीं घंटे एक ही ज़ाविये से पड़े रहने से उसके असाब मफलूज हो रहे थे, मगर इससे भी शदीद एहसास पेट में दहकते अलाव का था। उसने जाने कितने दिनों से ढंग से कुछ खाया नहीं था। उसे समझ नहीं आई अब वो क्या करे कि पेट की आग बुझ सके। पार्क से निकलकर वो एक छप्पड़ होटल तक आया। उसकी गर्दन में जो सोने की जंजीर थी और अम्मी ने उसे मैट्रिक के बाद तोहफा दी थी, जाने पुलिस वालों की नज़र से कैसे बच गई थी, वरना तो उन्होंने उसकी जेब से 10 रुपए का आखिरी मुड़ा तोड़ा नोट भी निकाल लिया था, जिसकी मौजूदगी की खुद उसे भी खबर नहीं थी। बहन की खरी चारपाई पर निस्बतन रश से अलग थलग बैठते हुए उसने अपने लिए दाल रोटी ऑर्डर की थी। तभी जाने किस जानिब से निकल कर माखा उसकी रखाई को खातिर में लाए बगैर बहुत पुरजोश अंदाज में उससे ज़बरदस्ती बगलगीर हो गया था। ओए शहजादे, तू इधर किधर शेर जवाना, यहाँ लोग गालबन खाना खाने आते हैं। माखे के बरक्स उसका अंदाज सर्द मोहर था, मगर माखा फिर भी खफत का शिकार नहीं हुआ, उल्टा ढिठाई से हंसने लगा था। तुझे पता है शहजादे, नखरा भी सजता है तुझ पर। मुंह में मौजूद पान चबाते हुए वो अपने मखसूस फिदा होने वाले अंदाज में कह रहा था, जिससे मुस्तकीम को जी भर के उलझन हुई। उसी वक्त होटल के छोटू ने खाना लाकर मुस्तकीम के आगे रखा था। प्लास्टिक की चंगेर में 2 तंदूरी रोटियां, ताम चीनी की प्लेट में माश की भुनी हुई दाल, जिस पर बहुत खूबसूरत अंदाज में बारीक कटी हुई प्याज डाली गई थी, साथ दही की चटनी। माखे ने अबरू अचकाकर उस ट्रे का जायज़ा लिया, फिर पलटकर छोटू को घूरा था। ओए कुक्कर की टांग ला मेरे बब्बर शेर के लिए, तुझे नहीं पता ये मेरा मेहमान है। वो अपनी करख्त आवाज़ में उसी तरह धाड़ कर बोला था कि आसपास सन्नाटा छा गया। छोटू ने समझकर जी अच्छा जनाब कहा और सरद से पलट गया। मुस्तकीम अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ इस इलाके में माखे ने अपनी बदमाशी की धाक बिठा रखी है, मगर उसे क्या, वो तो माखे से नहीं डरता था। फिर वो क्यों दब जाता जब भी उसे उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज किए उसने अपना मंगवाया हुआ खाना ही खाना शुरू कर दिया था, तो माखा टोके बगैर नहीं रहा। ओए मेरे पुत्र, ज़रा रुक जा, ये खाना तेरे शयाने शान नहीं है। मुस्तकीम के चेहरे पर इस्तज़ा का रंग उतरा था, मगर जवाब दिए बगैर अपने काम में मशगूल रहा। माखा गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगा। घर वालों ने निकाल दिया है ना तुझे? उसका जायज़ा मुकम्मल हुआ तो तज़िया पेश हो गया। निस्वार की पुड़िया निकाल कर चुटकी मुँह में दबाते उसने जितने सुकून से सवाल किया था, मुस्तकीम के अंदर उसी कदर तबाही मच गई। मुँह की जानिब जाता उसका नवाला थामे हाथ साकिन हुआ और चेहरा यखलक
کتنا طریق پڑ گیا تھا۔ ماکھے کی زیرک نگاہ نے اس کے چہرے پر اترتی اذیتوں کی برسات کو دیکھا اور سر داب بھر لی۔ حوصلہ پکڑ میرے شیر بہادر، یہ دنیا اتنی ہی ظالم ہے۔ مستقیم سے نگاہ بھر کے اس کی جانب نہیں دیکھا گیا۔ اسے لگا تھا اسے کسی نے سرے بازار رہا کر دیا ہے، اور ایک جھٹکے سے اٹھا اور ماکھے کو نظر انداز کرتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں سے دور ہوتا چلا گیا، ماکھے کی پکاروں کو سرے سے انسنی کیے۔ سارا دن قہر چھائی رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل ہونے کی وجہ سے زمین کے مکین سورج کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ تیز برفیلی ہوائیں نیزوں کی مانند جسم میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کا وجود تھکن اور بخار سے جلتا تھا۔ پچھلے 6 گھنٹے اس نے لگاتار کام کیا تھا۔ اس کے سامنے پھیلے 3 کنال کے بنگلے کی دوسری منزل زیر تعمیر تھی، اور اس میں اس نے آج مزدوری کی تھی۔ پیٹ کا دوزخ ایندھن مانگتا تھا، اور اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ چین فروخت کر کے اس نے ہوٹل والے کو ادائیگی کی تھی، اور باقی ماندہ پیسوں کا حساب لگاتا رہا تھا کتنے دن چلیں گے، مگر اس ٹینشن سے اسے کسی جیب کترے نے آزاد کرا دیا تھا۔ اس صفائی سے جیب کٹ گئی تھی کہ وہ حیران ہوتا رہ گیا تھا، یعنی نقصان پر نقصان، مگر اب اس سے بڑھ کے نقصان ہوتا ہی کیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی پورا الٹ چکا تھا۔ 2 دنوں کی بھوک سے عاجز ہو کر اس نے آج یہ مشقت طلب کام کیا تھا کہ ہاتھ پھیلانا اور چھیننا اس کی سرشت تھا، نہ فطرت۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکا۔ حالانکہ ماکھی نے سمجھانے کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کا بہترین مشورہ بھی دیا تھا، مگر وہ اس راہ کا مسافر ہی نہیں تھا۔ ابھی اس نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ سوچا نہیں تھا کہ ذہن کام کہاں کرتا تھا۔ فی الحال تو بس اسے 2 وقت کی روٹی کی فکر تھی، اور اسی سلسلے میں اس نے مزدور کی حیثیت سے جان توڑ دی تھی۔ ان چند گھنٹے کی مزدوری میں اس نے صاف محسوس کیا کہ اس کے ساتھی مزدور اس سے اضافی مشقت لے رہے ہیں۔ اینٹوں سے بھری ہوئی ہاتھ سے دھکیلنے والی ریہڑی وہ اوپر لے کر جاتا تو واپسی خالی نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ اس کی ریہڑی میں ماربل بھر دیا جاتا۔ اسے غصہ تو آیا تھا، مگر وہ ضبط ہی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی اپنے حوصلے آزماتا رہا، مگر کب تک؟ یہ برداشت، یہ حوصلہ اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا جب دن بھر کی بھرپور مشقت کے بعد اجرت کے نام پہ اس کی ہتھیلی پہ 10 کے 10 نوٹ رکھے گئے۔ اس نے تحیر کے عالم میں ان نوٹوں کو گنا، مگر اسے کوئی غلطی نہیں لگی تھی۔ 10 بار گننے پہ بھی وہ تعداد میں 10 ہی رہے تھے، جبکہ وہ اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا کہ مزدور کی ایک دن کی اجرت 400 روپے ہے۔ یہ کم ہے، مجھے میری پوری اجرت چاہیے۔ نوٹ واپس کرتے اس نے بہت تحمل بھرے انداز میں ٹھیکیدار کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے کے زاویے اس فرمائش کو سن کر بگڑنے لگے۔ اس نے پرتپش نظروں سے مستقیم کو دیکھا اور ہتک امیز انداز میں رعونت شامل کر کے بولا تھا، اوئے وڈے حسابی کتابی، اتنے مل گئے ہیں نا، غنیمت سمجھ اور ادھر سے پھوٹ لے۔ یاد کر میں نے بتایا تھا تجھے کہ ہمارے مخصوص مزدور ہیں اور ہم ان سے اپنا کمیشن کاٹتے ہیں۔ مستقیم کو ٹھیکیدار کا انداز برا محسوس ہوا تھا، مگر اس کا مقصد جھگڑا فساد کرنا نہیں تھا۔ جب بھی تحمل سے برداشت کا دامن نہیں چھوڑا، البتہ وہ اپنا حق بھی غصب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی طریقے سے سمجھانے لگا، دیکھیے میں اس کھیپ میں شامل نہیں ہوں تو میں کمیشن بھی نہیں دوں گا۔ جب میں نے کام میں کمی نہیں کی تو مجھے اجرت بھی پوری چاہیے۔ اس کا مطالبہ ناجائز نہیں تھا، مگر ٹھیکیدار کو اس کی اپنے حق میں اٹھائی آواز ضرور ضرورت سے زیادہ مشتعل کر گئی۔ اوئے تمیز سے بات کر لونڈے، اور ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ کیوں کھینچ لو گے؟ زر خرید غلام ہو تمہارا، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس کے خوامخواہ بپھرنے پہ مستقیم کو بھی تاؤ آ گیا تھا۔ جب بھی اسے کھری کھری سنا دی جو اسے اچھی خاصی مہنگی پڑ گئی تھی، ٹھیکیدار نے آپے سے باہر ہوتے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ آس پاس کھڑے مزدور جو اسی کے چیلے تھے ایک اشارے پر حرکت میں آئے، پھر تو جیسے ہر طرف سے مستقیم پر عتاب ٹوٹنے لگا۔ لاتوں، گھونسوں اور تھپڑوں کی گویا اس پر بارش برسا دی گئی۔ اس طرح وہ سب شاید ٹھیکیدار کی نظروں میں اچھا بننے اور اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرنا چاہ رہے تھے۔ اوہ تجھے جرأت کیسے ہوئی ٹھیکیدار صاحب سے بد کلامی کرنے کی؟ وہ اس کی ٹھکائی کرتے بار بار اس کی گستاخی باور کراتے تھے۔ مستقیم کو کہاں لڑنا آتا تھا، اس کو تو کبھی پالا ہی نہ پڑا تھا اس قسم کے حالات سے۔ زندگی میں جب بھی اسے گھیرا گیا تھا وہ پٹے ہوئے مورے کی مانند ہمیشہ چت ہوا تھا۔ پھر اب کیسے نپٹتا، کیسے مقابلہ کرتا؟ محض چند لمحوں میں اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ اس ایک واقعے نے اسے پوری طرح دل برداشتہ کر دیا۔ اس نے بس ایک بات جانی تھی، اور وہ یہ کہ کرپشن، دھاندلی اور بے ایمانی ہر سطح پر پھیل گئی تھی، چاہے وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والا آمیر ہو یا نچلے طبقے کا ایک فرد۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی اپنے سے کمزور کو لوٹ رہا تھا، ہر کوئی دھوکہ دے رہا تھا۔ ایسے میں یہ اس کی ذہنی ابتری ہی تھی کہ ایسے لمحوں میں ایک بار پھر ماکھے نے اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تو وہ پہلے
से नख़वत और रौनक से इनकार नहीं कर सका। वो अच्छाई का सबक कैसे याद रखता, कोई उसे ऐसा करने ही नहीं दे रहा था। ये भी नहीं था कि दुनिया से अच्छे लोगों का सिरे से खात्मा हो गया था या अच्छाई मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गई थी, मगर शायद किस्मत के साथ कोई खेल खेल रही थी। ऐसे में वो माखे के असबर कराए सबक पढ़ने लगा, जिसने कहा था, देख प्यारे, ये दुनिया बहुत ख़राब है। बिना किसी जुर्म के उसने तुझे मुजरिम बना दिया, तुझे हर तरह से लूटा। अब तो यही अंदाज़ अपना ले जो दुनिया ने तुझे दिया, इसे वापस लौटा दे। फिर देखना यही दुनिया कैसे तेरे तलवे चाटती है, तेरी हैबत से कामती है और उसने मायूसी की इंतहाई कैफियत में इसी रास्ते पे कदम रख दिए। वो मुस्तकीम था, अपने नाम के बरक्स कैसे हो सकता था, मगर उसे कर दिया गया। चारसू घटा टोप अंधेरा था और हर रास्ता बंद। उम्मीद की किरण जहाँ चमकती थी वो माखा था। वो उस जानिब ना आता तो क्या करता। उसने इस रास्ते को अपना लिया जिस पर ना चलने के उसने खुद से अहद बांधे थे। अब उसे अगर अपनाया था तो उसके अंदर कोई मलाल नहीं था। वो दुनिया को वही लौटाने जा रहा था जो उसे ज़बरदस्ती दिया गया, बल्कि उस पर मुसल्लित कर दिया गया था। उसे अब इस बात पर दुख और अफसोस भी नहीं था कि मुआशरे की नाइंसाफ़ियों और इंसानी रवैयों की बदसूरती ने उससे उसकी सादगी और मासूमियत छीन ली थी। उसकी शराफत को उसकी कमज़ोरी और बुज़दिली से ताबीर किया गया तो उसे शराफत और नरमी से नफ़रत हो गई। इस मुआशरे को, इन लोगों को शराफत की ज़बान समझ नहीं आती थी जब ही उसने हाथ में डंडा पकड़ लिया। कल तक दुनिया उसे आगे लगाए फिरती थी, अब वो दुनिया को अपने आगे अपना ग़ुलाम बनाकर खड़ा किए हुए था। माखा अपने इलाके का बदमाश था। जगह टैक्स वसूल किया करता और छोटी मोटी चोरियां करता। किसी भी राहगीर को किसी सुनसान जगह पे घेर कर रिवॉल्वर दिखाकर पैसे निकलवा लिए या मोबाइल छीन लिया। मुस्तकीम भी उसकी ज़ेरे निगरानी आया तो उसके नक्शे कदम पर चलने लगा। अब क्या ठाठ की ज़िंदगी थी। वहीं लोग जो कभी उसे बिला वजह आंखें दिखाते थे अब उससे दहशत खाने लगे, भदकने लगे। वो जहाँ से गुजरता लोग रास्ता बदल लेते। किस में जुर्रत थी उसके सामने आंख उठाने की। माखे के और भी साथी थे जो उसके अंडर थे, राजू, हसाम, सलार, अमानत। ये सब भी कमोबेश मुस्तकीम जैसे हालात का शिकार नौजवान थे। आला तालीम याफ्ता, मगर नौकरी नहीं थी। घरों और रिश्तों के धुतकारे और डसे हुए। माखा सबका माई बाप बन गया था, मगर मुस्तकीम को ख़ास समझता, खसूसी अहमियत से नवाजता। सब जानते थे खलीफा मुस्तकीम उस्ताद का चहेता है और वो उसे सर आंखों पर रखता है। जब भी उसे खसूसी रियायत हासिल थी, बाकी सब उससे दबते। माखी के ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से भी थे, चाहे वो पुलिस में हो या सियासत में। वो हर करप्ट इंसान का संगी बेली था, हर किसी के काम आता और भारी मुआवजा वसूल करता। उसे अपने मकासद भी और उन बुरे लोगों की बदौलत बहुत आसानी से हासिल कर लिया करता था। मुस्तकीम की जेल से ज़मानत उसी ताल्लुकात का शाखसाना थी, वरना इतना बड़ा मामला यूँ चुपचाते हल ना हुआ होता। माखे समेत उसके सब साथी शराब और शबाब के रसिया थे। हर तीसरे दिन उनकी बैठकों में महफिलें जमती, फिर वहशियाना खेल रचाया जाता जिसमें मुस्तकीम ने माखे और अमानत के इसरार के बावजूद कभी शामिल होने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसकी ज़िंदगी, उसकी मासूमियत और उसकी सादगी को डसने और जहर आलूद कर देने वाली सारी औरतें ही थी। वो औरत से शदीद घिन खाता था, फिर उसके सामने कैसे कमज़ोर पड़ जाता। वो खिलौना नहीं था कि औरत एक बार फिर उससे खेलती। यही एहसासात थे जो उसे इन माहों साल में औरत से बदकाने का बाइस बनते रहे। माखे के बाद अमानत था जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। वो मेडिकल का स्टूडेंट था और 8 बहनों का वाहिद कफील भी, मगर हालात की चक्की में पिस्ता माखे के हाथ लग गया था। फिर वो थी शुमाइला, उसकी दोस्त, उसकी महबूबा, जो मुस्तकीम पर दिल हार गई थी और सब कुछ लुटाकर उनके घरों में शामिल हो गई थी। मुस्तकीम को सबसे नागवार बात भी ये लगी, मगर माखे की मदाखलत के बाइस नाचार मुस्तकीम को उसकी जानिब से खामोशी इख्तियार करना पड़ी। पर कुछ और आगे सिरका मुस्तकीम को माखे ने असले के इस्तेमाल और कराटे की तरबियत देकर इस फ़न में ताक कर दिया। वो चीते की तरह फुर्तीला और लोमड़ी की तरह अयार था। उसने अपना हर फ़न मुस्तकीम में बिला झिझक मुंतकिल कर दिया। शेर जैसी ताकत तो पहले से उसमें मौजूद थी, जिसे बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो माखे ने उसे अपना भी गुरु तस्लीम कर लिया। और जब एक पुलिस मुकाबले में माखा जान से हाथ धो बैठा तो उसके तमाम साथियों की मुतफ़क्का राय से खलीफा मुस्तकीम को उस्ताद माखे की जगह सरदार की हैसियत दे दी गई। मुस्तकीम ने माखे के स्टाइल को छोड़कर अपने अंदाज में डकैती शुरू की। उसने 2 बार बैंक लूटे और लातादाद मर्तबा बड़े बड़े सीटों की
सेठों की तिजोरियां खाली की। उसका शिकार हमेशा बड़े और करप्ट लोग बनते थे। उसने महदूद से अरसे में अपने सारे साथियों को भी माला माल कर दिया था। मगर पिछले कुछ दिनों से पुलिस बहुत अलर्ट थी। एक दो बार तो वो बाल बाल बचे थे। मुस्तकीम ने कुछ दिन दांस्ता वारदात नहीं की कि शहर में उसके कारनामों ने हलचल मचा के रखी हुई थी, मगर फिर साथियों के इसरार पर उसने निस्बतन छोटे पैमाने पे वारदातें की थी, वो भी शहर से अलग थलग कस्बों में। मगर वो नहीं जानता था यहीं से उसकी ज़िंदगी नया मोड़ ले लेगी। वो जो औरत के वजूद से एलर्जिक था, जाने क्या था उस नाजुक बदन वाली बेइंतहा खूबसूरत और बावकार सी लड़की में कि वो अपनी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा फैसला इतना अचानक कर गया और उसे लगा था उसकी ज़िंदगी बदल गई है। वो आलमे बरज़ख से जन्नत में आ गया है। दिया की मोहब्बत उसे अपने रूम में बसी महसूस होती थी, ऐसी मकनातीसी कशिश जिसके तहत वो बेख्तियार होता चला गया। इसके बावजूद वो उससे नफ़रत करती थी। उसे कभी भी दिया का तनफुर बुरा नहीं लगता था। वो उसे उसके हर रवैये में हक जानिब समझता था। उसे पूरा यकीन था वो अपनी बेपाया, अनमोल और बेहद पुरखुलूस मोहब्बत से उस लड़की का दिल जीत लेगा। एक दिन आएगा जब वो भी इस तरह उससे मोहब्बत करेगी। उसे उसी दिन का इंतज़ार था, मगर एक बार फिर उसका भरम टूट गया, सपने बिखर गए। उसने जाना वो कितना खुशफहम था। वो आज भी अहमक ही था। वो आज भी अपनी ज़िंदगी के उसी मकाम पे खड़ा था जब उसके जज्बात व एहसासात के साथ साथ उसके मोहब्बत भरे दिल की कोई कदर कीमत नहीं थी। वो अभी तक इस किस्मत के चक्कर से नहीं निकल सका जिसमें मुब्तला होकर अब्बू ने उसे एक चोर, एक लुटेरा समझते घर से निकाला था, तो अम्मी ने उसे अपने बुढ़ापे का बेड़ा डुबो देने वाला जानकर अपने दिल से न वो इस कर्ब से निकला था, ना वो अब इस अजियत से बाहर आ सकता था। हकीकत अपनी तमाम तर बरहनगी के साथ तेज़ धार तलवार बनी उसे बार बार ज़िबा करती थी। उसका जी चाहा ज़िंदगी की इतनी अहम बाजी फिर से हार जाने पर वो बच्चों की तरह से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रोए। था कोई उससे बढ़कर भी दूसरा बदनसीब इस दुनिया में? हर महरूमी को सपने में चुपचाप सीने में चुपचाप छुपा लेने के बाद उसने कितनी चाह से एक मासूम बच्चे की तरह से ही दिया के आंचल में पनाह ढूंढी थी, सुखों, खुशियों, सुकून की चाह लेकर। लेकिन उसने अपना आंचल ही समेट लिया था और इसके वजूद को हालात की कड़ी धूप में झुलसने को छोड़ दिया। उस नाजुक लड़की जिसकी शक्ल में मासूमियत और बेरियाई का खालिसपन रचा बसा था, दिल की कितनी सफाक निकली थी इसी दुनिया की तरह जिसने उसे इन नौबतों को पहुंचा दिया था और ज़रा भी ताज्जुब में मुब्तला नहीं होती थी। उसका दिल बेमायगी और शदीद कर्ब के हमरा से सकता चला गया। तमाम ज़ख्म फिर से टसक देने लगे। भेड़िए की फितरत से वहशतें नहीं जाती, ज़ोर टूट जाता है, आदतें नहीं जाती, दांत जाते रहते हैं, खसलतें नहीं जाती। शहर की शरीयत में खून बहाने वालों को खून बहा भी मिलता है, एक शिकार करने पर दूसरा भी मिलता है। अस्दे के मज़म में बेअमा मकीनों पर आईनी तसर्रुफ़ का हक हमेशा रहता है। तन्वे की आंखों में उम्र पूरी होने तक जर्द हिर्स रहती है। शाम की तबीयत पर सितम रसीदा लोगों का कोई गम नहीं होता। शाम के लिए कोई भी मोहतरम नहीं होता। कंचले बदलने से जहर कम नहीं होता। इस सितम गजीदा इंसान को इस सफाक दुनिया ने फिर गहरे दुख, गहरे रंज में मुब्तला कर दिया था। क्या वो अब भी मातम न करता? क्या वो अब भी न रोता? दिया ने करवट बदलकर दरवाजे के बाहर निगाह की। वो उसे इस कैफियत, इसी पोजीशन में साकिन खड़ा नजर आया जैसे पिछले 6-7 घंटों से वो उसे देख रही थी। पता नहीं वो थकता भी नहीं था या खुद अजियती के शिकार हो रहा था। दिया अंदर से मुस्तरिब होने लगी। मौसम बहुत सर्द था, उसे ठंड लग सकती थी। उसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि उसे मुस्तकीम की फ़िक्र हो रही थी। बल आखिर वो रह नहीं सकी और बिस्तर के साथ कमरे से भी निकलकर बाहर चली आई। बाहर सर्द बर्फीली हवाएं थी जो उसकी शॉल के पल्लू और उसके खुले बालों को उड़ाने लगी थी। मुस्तकीम, क्यों खड़े हो यहाँ? अंदर चले, थक गए होंगे, लेट जाइए ज़रा। वो उसके पीछे आकर खड़ी हुई और अपना नाजुक हाथ बहुत अपनायत अमेज़ अंदाज में उसके बाजू पर रखा। सिगरेट के कश लेते मुस्तकीम ने अपनी दहकती हुई लहू रंग आंखों से निगाह गलत अंदाज उस पर डाली और जवाब दिए बिना फिर से तारीकियों में घूरने लगा।
انداز تخاطب تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ تم سے آپ کے درجے پر واعظ ہو گیا تھا۔ یہ معمولی انقلاب نہیں تھا، مگر وہ غور کرتا تو ہی سمجھ بھی پاتا۔ وہ تو اس پل خود اپنے آپ سے بھی روٹھا ہوا تھا۔ دیا نے اس نظر اندازی و خاموشی کے جواب میں اسے دھیان سے دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کے دوبارہ سے اسے مخاطب کر لیا۔ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ سن کیوں نہیں رہے آپ؟ اب کی مرتبہ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، گویا کہ زبردستی توجہ حاصل کرنا چاہی۔ تم جا کے سو جاؤ، میری فکر چھوڑ دو، وہ بالآخر بولا، مگر آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ دیا نے اس کی ناراضی صاف محسوس کی تو مسکرانے لگی۔ نہیں چھوڑ سکتی، آپ باہر ہیں تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اس نے لاچاری ظاہر کی۔ یہ بھی عام بات نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں چونکا۔ وہ اس پیش رفت کو سمجھے بغیر سابقہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ تمہیں میری موجودگی میں بھی نیند نہیں آتی؟ میرے خراٹوں کی وجہ سے؟ اب آ جاتی ہے، میں عادی جو ہو گئی ہوں، آپ سمیت آپ کی ہر عادت کی۔ بات ایسی تھی کہ مستقیم بالآخر چونک کر رہ گیا۔ کش لینا بھول کر اس نے دیا کو دیکھا تھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے نگاہ نہیں چرائی، بلکہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت پیاری تھی یہ مسکان، صلح جو اپنائیت کا احساس دلاتی ہوئی، دوستی کی ابتدا کرتی ہوئی۔ مستقیم نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ دیا جو یوں فتح مندانہ انداز میں مسکرائی جیسے اپنے محاذ پر اسے پہلی بار پسپا کیا ہو۔ تم نے میڈیسن یوز کی؟ اب وہ اسے دیکھے بغیر سوال کر رہا تھا۔ نہیں، اور کروں گی بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ دھاڑا اور اسے گھورنے لگا۔ دیا مجال ہے جو خائف ہوئی ہو، بدستور مسکراتی رہی۔ اس کا جواب تو ہے میرے پاس، مگر میں دوں گی نہیں۔ عقل مند ہے تو خود سوچ لیں، وہ مزے سے کہہ کر اندر جانے لگی تھی جب مستقیم نے چپٹنے کے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی روکا۔ وہ پلٹ کر پھر اسی سکون سے اس کی آنکھوں میں تکنے لگی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم قتل جیسے گناہ سے بچنا چاہتی ہوگی، مگر واضح رہے اس گناہ کو کیے بغیر تم اس مصیبت سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتی، وہ تنک کر کہہ رہا تھا۔ دیا نے گہرا طویل سانس بھر کے سر کو نفی میں جنبش دی۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ضبط کھو کر چیخ پڑا۔ رنگت پھر دہک کر انگارہ ہونے لگی۔ دیا اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر لانبی پلکیں جھکا کر شرمگی مسکان سمیت آہستگی سے بولی تھی، شاید مجھے اس دنیا میں آنے والے اپنے بچے کے باپ میں محبت ہو گئی ہے۔ وہ چیمپی تھی اور اپنا ہاتھ اس سے چھڑا کر اندر بھاگ گئی۔ مستقیم ایک پل کو ہونک اور بھونکچا ہوا، پھر اگلے لمحے جیسے اس کے حلق میں کڑواہٹ بھر گئی تھی، وہ قہر سما تاثرات چہرے پر لیے تنتناتا ہوا اندر آیا تو دیا بستر پر بیٹھی تھی، ٹانگیں نیچے لٹکا رہی تھی جنہیں وہ جان بوجھ کر جلاتی تھی۔ ہونٹوں پر ہنوز مسکان کی جھلک تھی اور آنکھوں میں کمال درجے کے سکون کی کیفیت۔ اس کا ہر رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ مستقیم کو مزید آگ لگ گئی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کرتی ہو، وہ اس کے سر پر چڑھ کر دھارا، مگر دیا نے مطلق جو پرواہ کی ہو الٹا اسے تاؤ دلاتی نظروں سے دیکھ کر بالخصوص مسکرائی، پھر گہرا سانس بھرا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے اور بکواس کرنے کی؟ یاد کریے آپ نے کتنی بار پوچھا تھا مجھ سے ماضی میں، اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو تب بولتی، مگر مجھے ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ کو اب اعتراض کیوں ہے آخر؟ کیا میں محبت نہیں کر سکتی؟ وہ کتنی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر سوال پہ سوال کر رہی تھی جو مستقیم کو سراسر اداکاری محسوس ہوئی، جبھی جھنجھلاہٹ اور جھلاہٹ سے بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم یہ رنگ ڈھنگ کیوں اپنا رہی ہو، مگر مجھے اس دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے غصے میں اس کا چہرہ اپنے فولادی ہاتھ میں بھینچ کر ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ دیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اپنا آپ اس سے چھڑانے کو اسی سکون سے اسے تکتی رہی۔ تب مستقیم نے ہی جھنجھلا کر اسے جھٹک دیا تھا اور خود زور زور سے پاؤں مارتا پھر باہر نکل گیا۔ دیا کو قطعی سمجھ نہیں آتی تھی وہ ایسا کیا کرے کہ خلیفہ مستقیم اس کٹھن راز سے واپس پلٹ آئے۔ کرسٹل جیسی شفاف جگمگاتی فطرت تہہ در تہہ گناہ کے احساس سے دھندلائی گئی تھی اور برسوں کی تربیت کے سارے رنگ بھکتی، مایوسی، قہر اور طیش کی بدولت ڈوب گئے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جان پائی۔ اگر کل کمرے کی صفائی کے دوران مستقیم کی ذاتی ڈائری نہ اسے مل گئی ہوتی، اس میں اس کے وہ سارے دکھ رقم تھے جو اسے اصل اور صحیح راستے سے ہٹانے کا محرک بن گئے تھے۔ کچھ دیر کو تو خود دیا بھی دکھ کی شدتوں سے بالکل شل ہو کر رہ گئی تھی۔ صحیح معنوں میں اسے خلیفہ مستقیم پہ رحم آیا اور ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اتنا قصوروار تو نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی، بلکہ وہ اسے ظالم کی بجائے خود مظلوم لگنے لگا تھا۔
कुछ देर वो उसका इंतज़ार करती रही। जब वो रात को भी नहीं आया तो दिया तशवीश का शिकार होती, उसे खोजती, दूसरे कमरे तलक आई थी। वो वहीं था, फर्शी बिस्तर पे चत लेटा, दोनों बाजू आंखों पर धरे। दिया को उसका ये लुटा-पटा अंदाज कुछ और भी पुरमलाल करके रख गया। मुस्तकीम, उसने उसे पुकारा और दरवाजे से अंदर आ गई। मुस्तकीम ज़रा सा चौंका, मगर ना उसे देखा ना जवाब में कुछ बोला। आप कमरे में क्यों नहीं आए? मैं इंतज़ार कर रही थी। वो उसके नज़दीक आकर बैठ गई। मुस्तकीम ने आंखों से हाथ हटाकर उसे सपाट नज़रों से देखा था। मेरी मर्ज़ी। इंतज़ार वाली अहम बात का जवाब उसने देना भी गवारा नहीं किया था। ये क्या बात हुई? प्लीज़ उठिए यहाँ से। दिया ने उसकी रखाई और बेअतनाई के जवाब में भी हिम्मत हारे बगैर उसका हाथ पकड़ कर खींचा। मुस्तकीम यकदम बहुत गुस्से में आ गया था। मुझे तंग मत करो दिया, जाओ, तन्हा छोड़ दो मुझे। उसकी आंखें तक बरहमी का तासुर लिए हुए थी, मगर दिया के पास उसकी बेपनाह मोहब्बतों का जवाब महफूज था। जब भी ना एतमाद खोया ना पजल हुई। तो आप नहीं आएंगी? वो ज़बरदस्ती उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी। नहीं आऊँगा, कह दिया ना, वो जवाबन नरूठेपन से तड़क कर बोला था। तब दिया ने कांधे अचकाए और ख़ुद भी उसके पहलू में टांगें सीधी करके बैठ गई। ओके, एज़ यू विश जनाब, फिर मैं भी यहीं रहती हूँ, आपके साथ, आपके पास। उसका अंदाज मगन था, मुतबस्सम था, मुतमईन था। जब भी मुस्तकीम हत्थे से उखड़ने लगा। फ़ाइन, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वो गुस्से में कहता जैसे उठा। दिया ने बेसाख्ता किस्म की घबराहट के साथ उसकी कलाई दोनों हाथ में जकड़ ली। उसकी गिरफ्त में बेताबी भी थी और इस्तराब भी, इस्तेहकाक भी था और जोश भी। अब ये मुस्तकीम पर था कि वो किस एहसास और जज्बे को तक़वियत देता था और किसको रद्द कर देता। भाग रहे हैं मुझसे? वो मुस्कुराहट दबाए कितनी शोखी से सवाल कर रही थी। मुस्तकीम सुलग गया। तुमसे नहीं, तुम्हारे झूठ से। दिया ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों की सुर्खियां गहरी हो रही थी। मसलन कौन सा झूठ बोला है आपसे मैंने? वो बेहद संजीदा नजर आने लगा। तुम जानती हो, वो सख्ती से जवाब देकर दूसरी जानिब देखने लगा। क्या सबूत है आपके पास खलीफा मुस्तकीम साहब कि ये झूठ ही है? वो यकायक रूहान सी हो गई थी। जवाब में खलीफा उसे उसी नाराज़ी से घूरता रहा। आखिर आप खाइफ क्यों हैं मोहब्बत से? इसलिए कि मुझे यही जतलाया गया है कि मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। खलीफा का लहजा जहर से भरने लगा। दिया ने सर दाब भरी। मैं इतना जानती हूँ जो आपको पूरी तरह जान जाएगा, वो आपसे नफ़रत नहीं कर सकता। उसके पुरवसूख अंदाज पे खलीफा मुस्तकीम ठठक कर उसे तकने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खोज थी। क्या मतलब? अब कि वो उसे कड़ी नज़रों से घूरने लगा, गोया हकीकत उगलवाना चाही। वो इत्तफ़ाक़न मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है, सारे हालात जाने हैं, तो आप यकसर बेकसूर लगे मुझे। इस वजाहत पर मुस्तकीम यकदम धीमा पड़ता, जहर भरी मुस्कुराहट से उसे तकने लगा। फिर तुम्हें इसे हमदर्दी का नाम देना चाहिए था, मोहब्बत का नहीं। उसकी आंखों में दुख से भरा हुआ तंज टपकने लगा। दिया एकदम से लाजवाब हो गई। मुस्तकीम के होंठों पर मजरू मुस्कान ने जगह बनाई, गोया कह रहा हो मैं गलत तो नहीं समझ रहा था। वो उसे कुछ देर यूं ही तकता रहा, फिर उसी ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए बेहद भारी आवाज़ में गोया हुआ। न समाहतों में तपिश खुले, न नज़र को वक्फ़े अजाब कर। जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे इसे ख्वाब कर। मेरे सब्र पे कोई अजर क्यों, मेरी दोपहर पे कोई अबर क्यों। मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना ख़राब कर। इस दर्जा दिल शिकन अल्फाज और दिलगीर अंदाज पे दिया की आंखों में नमी भरती चली गई। वो कुछ कहने के लिए फिल वक्त काबिल नहीं रह सकी थी। कैसा अलमिया था, एक बेहतरीन इंसान तबाह कर दिया गया था महज झूठ, ज़ाती और मामूली मफाद के पीछे। वो ये सोचकर आज़र्दा होती रही कि मुस्तकीम की एहसास महरूमी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और धोखे से शिकस्ता शख्सियत को दोबारा से निखारना और इन पेचीदा रास्तों से हटाकर फिर से हक़ की राहों पर लाना हरगिज़ इतना आसान नहीं। वो जिस दलदल में फंस गया था, उससे निकलना अगर नामुमकिन नहीं था तो मुश्किल, बहुत मुश्किल ज़रूर था। उसने होंठ ज़बान फेर कर तर किए और हिम्मत करके फिर उसे मुखातिब किया। आपने अपनी अम्मी को अभी तक माफ़ नहीं किया? मुस्तकीम इस सवाल पर चौंका, फिर गहरा सर्द सांस खींचा था और सर को नफ़ी में जुम्बिश देने लगा। नहीं, वो एक वक्ती एहसास था। मैं समझता हूँ अगर वो ऐसा ना करती तो शायद दुनिया की बुरी औरतों के साथ साथ मेरा अच्छी औरतों से भी एतबार उठ जाता। आज तुम भी इस अंदाज में मेरी ज़िंदगी में शामिल ना होती। मेरे लिए हर औरत बेवफा होती।
شکر ہے آپ کی سوچیں کسی حد تک تو مثبت ہے۔ اس کے سر سے جیسے کوئی بوجھ اترا تھا جب بھی ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی، پھر اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے دونوں کونیاں اس کے سینے پر ٹکا کر اس پر جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شریر مسکان کے ساتھ بولی تھی، اچھا بتائیے، اگر کسی روٹھے ہوئے کو منانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مستقیم نے نظریں اٹھا کر اس کی ستاروں کی مانند چمکتی دمکتی آنکھوں کو دیکھا، کچھ دیر اسی سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر اپنے جسم کو ایک دم جھٹکا دیا تھا۔ وہ بے توازن ہوئی اور پوری کی پوری اس کے اوپر آن گری، ایسے بے حد نزدیک آ کر وہ محبت کرتا تھا جب بھی اتنی جلدی اتنی آسانی سے مان گیا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ محسوس کر کے زور سے ہنسا تھا اور اسے بازوؤں سے کے حصار میں جکڑ کر خود سے قریب کر گیا کہ دیا کی جھمپی ہوئی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی تھی کہ اس نے جان لیا تھا کہ دل کی زمین ایک بار بنجر ہو جائے تو پھر کوئی موسم پھول کھلانے نہیں آتا، چاہے آنے والا وقت کتنی ہی مہربانیاں کرے، کوئی کتنی ہی دلداریاں کرے، دل میں جو جذبے مر جائیں وہ پھر زندہ نہیں ہوتے۔ اور دیا کو اسے اس کے دل کو مرنے سے بچانا تھا، اس لیے بھی کہ اس بھری دنیا میں صرف وہی تھا جو اس کا اپنا تھا، صرف وہی تھا جو اس کا سرمایہ تھا۔ تھینک گاڈ آپ کو یقین تو آیا میری بات کا، ورنہ میں سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کتنی منتیں کرائی ہے۔ دیا اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی حجاب امیز مسکان سے بولی تو مستقیم نے اسے نرمی اور کسی قدر خفگی سے گھور کر دیکھا۔ اپنے جیسا کیوں سمجھتی تھی مجھے؟ جواب میں وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ مان لیا جناب، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ تو میں ہوں۔ مستقیم نے گردن اکڑا کر پورے اعتماد سے تعریف وصول کی تو دیا نے مسکراہٹ دبا لی۔ ہمیشہ ایسے ہی اچھے رہیے گا۔ ہمیشہ رہوں گا، اس نے سر تسلیم میں خم کیا۔ ہمیشہ میرا اتنا ہی خیال بھی رکھنا ہے؟ اس کی مسکان گہری ہوئی۔ ہمیشہ رکھوں گا، مستقیم مؤدب تھا۔ کبھی بھی بدلیے گا نہیں، وہ اس کی ناک پیار سے دبا کر بولی۔ ناممکن، کبھی نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ ہنسا۔ اس مان اور محبت میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے، سن لیں، اس نے بروقت ایک اور عہد لیا۔ بے فکر رہو، کبھی شکایت نہیں ہوگی، وہ پر یقین تھا۔ دیا نے مزید کچھ نہیں کہا، مسکراتی رہی۔ خلیفہ نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہو گئی حلف برداری کی تمام شرطیں پوری؟ وہ جواباً ذرا سا کھسیائی اور گردن ہلا دی۔ کیا میں بھی کوئی مطالبہ منوا سکتا ہوں ملکہ عالیہ سے؟ فی الحال تو اس کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے مطالبات عجیب و غریب ہوں گے، اس کے ناک چڑھا کر نخوت سے کہنے پہ مستقیم کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اف زوجہ تم بہت چالاک ہو، میں خواہ تمہیں اب تک معصوم سمجھتا رہا۔ اور جواباً وہ ہنسی کی جل ترنگ بجاتی رہی اور مستقیم آسودگی بھری مسکان سے اسے تکتا رہا تھا۔ آپ کو مطالبات منوانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ آپ کا ہر جائز حکم سر آنکھوں پر رکھوں گی مستقیم۔ میں اپنے فرائض پہچانتی ہوں، میری محبت بلا شرکت غیر آپ کے نام ہے، میری وفاداری آپ سے منسوب ہوگی، اس پوری دنیا میں صرف آپ خاص ہے میرے لیے، بہت اہم۔ بتائیے کچھ اور بھی چاہیے آپ کو اس کے سوا؟ وہ سوال کر رہی تھی اور مستقیم اس لوٹ لینے والے انداز پر فریفتہ تو ہو گیا تھا۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتے شوخ انداز میں مسکراتا ہوا گنگنانے لگا، اس کے لب اور وفا کی قسم، واہ کیا قسم ہے، خدا کی قسم۔ اس نے عقیدت بھرے انداز میں جھک کر دیا کے ہونٹوں پر مہکتا ہوا بوسہ ضبط کیا۔ دیا نے آنکھیں موند لی، بے تاب، بے قرار دل کے ایک کونے میں سہی مگر طمانینت کا احساس بہت گہرائی سمیت اتر آیا تھا۔ تن بدن میں ٹھنڈی آبشار کا جھرنا جاری ہو گیا۔ پہلی بار اسے اپنا آپ اس کے نزدیک اچھا لگا کہ دل میں یہ خیال پختہ ہو رہا تھا وہ انمول تھی، پسند کی گئی تھی، چنی گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے خاص سمجھا تھا، اتنی اہمیت دی، اتنی محبت محسوس کی کہ اس کے بغیر رہنے کا تصور محال لگا۔ جب ہی اپنی تکمیل کر لی، آنکھوں کی سوئیاں نکلی تو نظروں کو وہ چہرہ بھلا لگنے لگا جس سے دل جانے کب چپکے سے اتنا مانوس ہو گیا تھا، جس کی نظریں ہمیشہ اس کی بلائیں لیتی اور واری صدقے جاتی رہی تھی، جو کہتا تھا کیسے ممکن تھا کہ میں تمہیں دیکھتا اور تم سے پیار کیے بنا رہ جاتا؟ تم بنائی ہی چاہنے کے لیے گئی تھی، تم بنائی ہی میرے لیے گئی تھی، جو کہتا تھا پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ تم مجھ سے محبت کرو گی۔ میری قربت میں رونے والی لڑکی ایک دن آئے گا، میری رفاقت میں بھرپور آسودہ بھی ہوگی، اور وہ جیت گیا تھا، اس کی خواہش تکمیل پا گئی تھی، اسے
मुस्तकीम की बातें, उसकी कुर्बत कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। ये तब्दीली जैसी भी थी मगर बहुत अच्छी थी। उसने पहली बार जाना मन चाहे मर्द का लम्स कितना दिल अवेज, किस कदर होश रुबा होता है। हालांकि वो मुतअद्दिद बार पहले भी उससे करीब हुआ था मगर दिया कभी भी ये दिल बर्बाद कर देने वाली तबाहकुन सनसनीखेज लहर बदन में उठती महसूस न कर सकी थी जो कैफ आज खलीफा मुस्तकीम के शाइस्ती जुमलों ने उसके रेशे रेशे में समो दिया था। मैं अपनी शादी के दिन नहीं दर हकीकत आज जीता हूं। ना दिया, तुम्हारा दिल मेरा हो गया है, इससे बड़ी भी कोई कामयाबी हो सकती है। उस पर झुककर वो उसे कितनी वराफ्ता नज़रों से तकता सरशार लहजे में गोया हुआ था। दिया ने उसकी बाहों का हल्का तंग महसूस किया तो ज़रा सा कसमसाई। कितने खूबसूरत रंग थे उसके चेहरे पर। हिजाब, शर्म, घबराहट, हया, उसकी शरियानों में दौड़ते खून में एक लज्जत अमेज़ हद्दत शामिल हो गई। कितना शर्माती हो तुम, वो उसके गाल पर चुटकी भर के बोला। दिया ने झीम कर हाथों में चेहरा छुपा लिया। मुस्तकीम उसकी महजूब कैफियत पे महजूज होता हंसता चला गया। बहुत तमानियत अमेज थी उसकी हंसी। मुस्तकीम अंदर आया तो उसे सर झुकाए बिस्तर की चादर के डिज़ाइन पे बेख्याली में उंगली फेरते हुए अपने ही किसी सोच में गुम पाया था। वो उसे चौंकाने को दांस्ता खनखारा और आगे बढ़कर अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। लॉकर खोलकर कुछ चीज़ें उलट पुलट के फिर दोबारा से लॉक लगा दिया। चाबी जेब में डालता हुआ वो उसे हनूस उसी पोजीशन में पाकर ठटका। दिया, क्या सोच रही हो? उसने बेहद मुलायमियत से उसका गाल सुलाया था। दिया सर उठाकर कुछ देर बेख्याल सी उसे तकती रही, फिर जैसे थक कर गहरा सांस भरा। मुस्तकीम, आपको नहीं लगता कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? रियली मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी है। वो लम्हा भर को थमी और जैसे उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में अपनी ही बात की वजाहत की उससे एक और सवाल कर दिया था। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती? मुस्तकीम की आंखें यकदम ही शरारत से चमकने लगी। उसने सर को नफ़ी में जुम्बिश दी थी। पहले होती थी जब तक तुम मेरे पास नहीं थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर आसूदा हूँ। टाइम है बस बीच में, फिर हमारा बच्चा भी होगा। क्या कमी रहेगी भला? और दिया एकदम झीम सी गई। बात ही ऐसे ट्रैक पर चली गई थी कि वो नर्वस हुए बगैर रह नहीं सकी। मुस्तकीम बहुत दिलचस्प नज़रों से मगन होकर उसकी हया से लर्जती लानबी पलकों और गालों की शफक रंग देखता रहा था। मेरा मकसद आपके दीगर रिश्तों से था मुस्तकीम। आपकी अम्मी और अब्बू, हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? उसने डरते डरते कहा। ज़बान इसलिए लड़खड़ा गई थी कि मुस्तकीम के नरम गुदास तासुरात पथरीली संजीदगी में ढल गए थे। कुछ कहे बगैर वो एक झटके से उठा था कि दिया ने सरद से उसका मजबूत पुरहदत हाथ अपने नाजुक मोमी सफ़ेद हाथ में पकड़ लिया। मुस्तकीम, आप बेहतर होगा दिया कि हम इस मौजू पर कभी बात ना करें। मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरी बीवी मेरे लिए दांस्ता अजियत का सामान नहीं करेगी, मेरे उन ज़ख्मों को नहीं कुरेदेगी जिन पर बड़ी मुश्किल से खुरुंड आ सके हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं था और दिया सर थाम कर बैठ गई थी। वो बेवक़्त सो गई थी। जब भी रात का खाना तैयार करते खासी देर हो गई थी। बिरयानी दम पे लगाकर उसने कमर पे हाथ रख के कुछ देर खुद को सुकून की कैफियत में रखना चाहा। आजकल वो कमज़ोरी बहुत महसूस करने लगी थी। ज़रा सा काम करके ही थक जाती। उस वक्त भी कमर सीधी करने के ख्याल से कमरे में आई थी मगर मुस्तकीम की तैयारी देखकर आराम सिरे से भूल गई। उसकी जगह तफक्कुर और इज़्तिराब ने ले ली थी। कहीं जा रहे हैं आप? ब्लैक जीन्स शर्ट में उसका लंबा कद नुमायाँ हो रहा था। वो इतना तो जानती ही थी कि जब वो लोग डाके की नीयत से निकलते थे तभी स्याह लिबास इस्तेमाल करते थे। उसका दिल सीने में धड़धड़ाने लगा। कोई आज वो इम्तिहान की घड़ी आ गई थी जिसका वो खुद भी इंतज़ार कर रही थी, जब उसे अपने नाम का हक अदा करना था और घुप अंधेरे में अपनी रोशनी फैलाकर इस गाफिल तारीखी को दूर करना था। उसने कितने अल्फाज सोचे थे मुस्तकीम को समझाने, बाज रखने को, मगर अब वो जैसे एकदम खुद को बेदम सा महसूस करने लगी थी। तुम्हें पता तो है मेरी जान, फिर फ़ायदा इन सवालों का? मुस्तकीम मसरूफ़ रहकर बोला। उसका सारा ध्यान इस वक्त अपने काम में था। वो रिवॉल्वर की चैम्बर में गोलियां चेक करने के बाद उसे जैकेट की अंदरूनी जेब में रख रहा था जब दिया ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। एक बात मानेंगे? वो एकदम उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में कितनी आस थी। बोलो जान, मुस्तकीम ने मुस्कुराकर गोया उसका हौसला बढ़ाया था। आज कहीं मत जाइए, मेरे पास रहिए प्लीज़। पहला मरहला तो उसे रोकने का था। वो अगर रुक जाता तो समझा भी सकती थी।
کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم متفکر نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہوں، بس رات کو تنہائی کے خیال سے بہت وحشت ہوتی ہے۔ تم دوا لے کر سو جانا، میں اتنے دنوں سے تمہارے ساتھ ہی تو تھا۔ وہ ریلیکس ہوتے ہوئے اس کا گال نرمی سے سلا کر محبت سے کہہ رہا تھا۔ دیا نے جواباً بے چین ہوتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ میں ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مستقیم، وہ اس کے بازو سے لگ کر لرزتی آواز میں بولی۔ مستقیم اس کے اندر کی کیفیت کے برعکس اس اندازے دلربائی پہ نہال ہو کر رہ گیا تھا۔ فکر کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ میں جہاں بھی چلا جاؤں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں دیا، مگر دیکھو نہ جانو، کام کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے نا۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ دیا سر کو اٹھا کر ملتجی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ آپ یہ کام چھوڑ دے پلیز مستقیم، میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ مستقیم خود بھی مضطرب ہوا۔ یہ چھوڑ دوں تو پھر اور کیا کروں؟ وہ زخمی انداز میں مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ کچھ بھی لیکن یہ نہیں، پلیز پلیز مستقیم۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ مستقیم کے اعصاب بری طرح سے کشیدہ ہوئے تھے۔ اس نے دیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا، جگ سے گلاس میں پانی نکال کر اس کے منہ سے لگایا، جسے بیزاری سے دیا نے پرے ہٹا دیا تھا۔ وہ بہت مضطرب ہو رہی تھی۔ میں ایک اندیکھے جال میں پھنس چکا ہوں دیا، اس سے چاہوں بھی تو رہائی ممکن نہیں۔ وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہے مستقیم، آپ عہد تو کریں۔ اس کے انداز میں بے چینی بے قراری تھی۔ مستقیم کے چہرے کے عضلات یکدم تن سے گئے تھے۔ تم بے وقوف ہو، کچھ نہیں جانتی، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کی نسبت بابت اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ وہ اسے ڈانٹ کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ دیا کے انداز میں قدرے خف کی کسی قدر مایوسی اتری۔ مستقیم نے کاندھے جھٹک دیے۔ مجبوری ہے بیوی، نہیں مان سکتا۔ دیا چند لمحے صدمے سے ساکن ہو کر پوری آنکھیں کھولے اسے تکتی رہی، جبکہ وہ اپنی تیاری کا آخری ٹچ دیتے ہوئے بلیک لیدر جیکٹ اٹھا کر پہننے کے بعد چہرے پر باندھنے والا سیاہ کپڑا جیب میں ٹھونس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے بھی امید نہ رکھیے گا کہ میں کسی معاملے میں آپ سے تعاون کروں گی، وہ دہکتے کوئلے کی طرح چٹک کر کہتی بچوں کی طرح سے روٹ گئی۔ مستقیم کو اس کے انداز سے بے تحاشا ہنسی آنے لگی تھی۔ نہ ماننا، میں زبردستی کر لیا کرتا ہوں، تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ زمانی تھا اور آنکھیں گستاخ، لبوں پر شریر مسکان تھی جسے سمجھتی وہ بے ساختہ قسم کے حجاب کے زیر اثر بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ مستقیم نے بہت دلچسپ نظروں سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، پھر گہرا سانس بھر کے اس پر جھکا۔ اپنا خیال رکھنا، میں واپس آ کے تمہیں منا لوں گا، بہت پیارے انداز میں۔ وہ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں چوم کر ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا، جبکہ دیا کا دل اپنی ناکامی پہ بری طرح سے بھر آیا تھا۔ گھٹنوں پہ سر رکھ کے وہ بے آواز روئے گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر کسل مندی سے یوں ہی لیٹی رہی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بھرپور انگڑائی لیتے جیسے ہی اٹھنا چاہا، نگاہ اپنے پہلو میں نیم دراز خلیفہ مستقیم سے جا ملی، جو لبوں کے درمیان سگریٹ سلگتا سگریٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پہ بہت پیارے انداز میں مسکرایا، جس کا جواب دیے بغیر وہ بے تاثر نظروں کا زاویہ بدل کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے لانبے کھلے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی۔ وہ اس کی جانب سرکا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ دیا کے دوپٹہ اٹھا کر شانے پر ڈالتے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ وعلیکم السلام، وہ جیسے البادل نخواستہ بولی۔ مستقیم کی مسکان گہری ہوئی، اس نے سگریٹ بجھا دیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کی آنکھیں روشن اور شوخ تھی۔ دیا نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ یار تم بہت پریشان تھی جب میں گیا، سارا دھیان تمہاری جانب لگا رہا۔ ہاں، کاش یہ دھیان کسی نیکی کی جانب لگا ہوتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ مستقیم ہنستا چلا گیا۔ تم سر تاپا نیکی ہو، اللہ کی بہت خوبصورت نعمت جو بس میرے لیے اتاری گئی۔ اس کا لہجہ خوبصورت اور غمگیر تھا۔ دیا کی آنکھیں جانے کس احساس کے تحت بھیگنے لگی۔ اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر بات کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ بے حد دکھ میں گرنے لگی۔ مستقیم بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ میں کہہ چکا تھا کہ یہ ٹاپک آپ کے کہنے سے کیا، اسے ختم ہو جانا چاہیے مستقیم۔ ہرگز نہیں، میں بار بار یہ بات کروں گی، میں آپ کو جہنم کا ایندھن بنتے کیسے دیکھ لوں؟ وہ پھر سے رونے کی تیاری میں تھی۔ خلیفہ مستقیم عاجز نظر آنے لگا۔ یار ابھی تو مانی تھی تم، یعنی صحیح معنوں میں شادی شدہ زندگی کا لطف محسوس کیا تھا کہ تم نے یہ کڑے مطالبات۔
اگر آپ چند دن بعد میری بات مان لیں گے تو مجھے اعتراض نہیں، میں چھوڑ دیتی ہوں یہیں۔ اس کی نظریں سوال کر رہی تھی۔ مستقیم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا گویا وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ ہی سننا پسند کرتا تھا۔ آپ بتائیے، آپ کو میری بات ماننے میں کیا آ رہا ہے؟ مستقیم، ذرا سی ہمت ہی تو۔ دیا، ہمارے تعلقات جیسے بھی تھے چل رہے تھے نا، تم کیوں ایک فضول مطالبہ لے کر اسے خراب کرنے پہ تل گئی ہو؟ میں ہر طرح کے حالات پہ سمجھوتا اور صبر کر چکا ہوں، کسی بھی واپسی کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اٹس کلیئر، بہتر ہے تم بھی اس چیپٹر کو کلوز کر دو۔ اب کہ اس کا لہجہ سختی اور تنبیہ لیے ہوئے تھا، دیا کا چہرہ لمحہ بھر کو فک ہوا، پھر وہ رخ پھیر گئی تھی، کچھ کہے بغیر بستر سے اترنے لگی تو مستقیم نے اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ لیا۔ کیا میں امید رکھوں کہ ہمارے تعلقات خوشگوار رہیں گے؟ اس کی آنکھوں میں سوال مچلتے دیکھ کر دیا نے سر دہ بھری۔ میں نے آپ کی جانب کا سفر اختیار کر کے آپ کے پاس آئی تھی مستقیم۔ آپ کے پاس آئی تھی مستقیم، فیصلہ تو اب آپ کو کرنا ہے، یہ بات طے ہے، میں اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اسے دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ پھر وہ اس اہم بات کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے صدمے کی انتہا نہ رہی تھی جب رات کو اس نے پھر خلیفہ کو اس مکروہ مہم کی تیاری میں مگن دیکھا تھا۔ اب کہاں جائیں گے؟ اس نے طے کیا تھا کہ وہ اسے از خود مخاطب نہیں کرے گی، مگر مجبوری ہی ایسی آ پڑی تھی۔ جہاں پہلے جاتے ہیں، جواباً اس کا لہجہ بھی نہ روٹھا تھا۔ لیکن ابھی کل ہی تو، اس کی بے بسی محسوس کر کے خلیفہ مستقیم چڑھانے والے انداز میں ہنسا۔ ہم تو کل بھی جائیں گے، پرسوں بھی، اور اس سے اگلے دن بھی۔ دیا کی آنکھیں پھٹنے سے لگی، وہ ساکن پل کے لیے اسے عجیب نظروں سے تکتی رہی۔ میری ضد میں ہے نا؟ اس کا خون کھولنے لگا۔ مستقیم نرمی سے مسکرایا اور سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ بدگمان نہیں ہوتے سونی، ایکچولی یہ سیزن ہے ہمارے کام کا۔ اس کام کے بھی سیزن ہوتے ہیں؟ وہ طنز اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے نا، اس لیے ہمارے کام کے بھی مندے ہوتے ہیں۔ تب ہم یہیں پس اندازی کیا ہوا کھاتے ہیں اور مہینوں اپنے اس ٹھکانے سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ کتنے سلجھو انداز میں اسے تفصیلات فراہم کر رہا تھا، اس کے دکھ، اس کی نظروں کی کاٹ کو سرے سے نظر انداز کیے۔ اگر آپ کی کوئی اپنی بہن نہیں ہے خلیفہ مستقیم، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم دوسروں کی بہن ہو۔ اس کے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دینے پر دیا سلگتی ہوئی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی کسی عورت کی عزت خراب نہیں کی۔ اس کا لہجہ تیکھا اور ترش تھا۔ دیا طنز سے ہنسنے لگی۔ مگر ان کے گھر ان کی قسمیں ضرور خراب کی ہیں۔ شادیوں کے سیزن میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ واہ، یعنی ان لڑکیوں کا جہیز اڑاتے ہو۔ شادی کیسے ہوتی ہوگی ان کی؟ کیا ان کے گھر ان کے دل بسنے سے پہلے نہیں اجڑ جاتے ہوں گے مستقیم؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ مستقیم نے تھم کر مگر بے حد عاجز ہو کر اسے دیکھا تھا۔ دیا تم کچھ مت کہیے مستقیم، کچھ مت کہیے، بس سوچیے، غور کیجیے، شاید آپ کا دل لرز جائے، شاید آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہو جائے جن سے وہ معصوم لڑکیاں اور ان کے بوڑھے والدین گزرتے ہوں گے، جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر بیٹیوں کے جہیز اکٹھے کیے تھے، جن کی آنکھوں سے آپ کی عمر بھر کی نیندیں چھین کر انہیں آنسو بخش دیے۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے کہتی رہی تھی۔ مستقیم کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آنے لگی تھی۔ بشیر بتا رہا تھا تم نے کھانا نہیں کھایا، کیوں دیا؟ وہ واپس آیا تو سیدھا اس کے پاس آ کر استفسار کرنے لگا۔ میں خود اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ قدرے توقف سے بولی تو اس کی آواز ہنوز رندھی ہوئی تھی۔ مستقیم کی نگاہ اس کی آنکھوں کے سوجن کا شکار پر پوٹوں پر گئی تو دل جیسے کسی نے مسل کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہ اسے کیسے بتاتا، وہ اسے روتے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا بات؟ اس کے انداز میں استجاب بھی تھا اور بےتابی بھی۔ آپ نے میری بات نہیں مانی مستقیم، حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں جائز اور حلال رزق کی متقاضی تھی۔ پہلے کی بات نہیں کروں گی، مگر اب میرا بچہ میری کوکھ میں ہے، اسے میں حرام یہ پروان نہیں چڑھانا چاہتی۔ حلال رزق، حلال اور جائز زندگی اور عمل کی ضمانت بنا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ وہ رک کر اس کا سرخ چہرہ تکنے لگی۔ مستقیم نے ہونٹ بھینچے اور نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ میں صرف اتنا سمجھتا ہوں دیا کہ تم مجھے ناجائز تنگ کر رہی ہو، میری مشکلات میں اضافہ کر رہی ہو، اینڈ دیٹس آل۔ اس کا لہجہ شدید تھا، صاف لگتا تھا وہ اپنا غصہ بہت قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ صرف میرا بچہ نہیں ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، یہ سوچنا آپ کا بھی کام ہے، مگر آپ کو احساس نہیں ہے۔ کیا بنانا چاہیں گے آپ اسے؟ بتائیے۔ دیا کے جواب پر مستقیم کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر خود پر بہت ضبط کیا تھا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ جا کے۔ دیا پلیز میرے حال پہ رحم کر لو کچھ، وہ چڑھ کر کہہ رہا تھا۔ دیا دکھ میں مبتلا ہو کر ہنسی۔
اگر میں کہوں کہ آپ مجھ پہ رحم کریں، اپنے بچے پر رحم کریں تو شٹ اپ دیا، میرا دماغ خراب نہ کرو تم۔ وہ یکدم ضبط کھو کے دھاڑا اور اسی غصے میں اٹھ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دیا ساکن بیٹھی اس کے اشتعال کو سوچتی اور ہولتی رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ کامیاب اور شادہ و فرحاں لوٹے تھے، مگر دیا کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس کے خیال میں غلطی کرنا غلطی نہیں تھا، غلطی کو بار بار دانستہ دہرانا غلطی بلکہ گناہ عظیم تھا۔ مستقیم نے دانستہ یا نہ دانستہ جتنی بار بھی اسے مخاطب کیا، وہ منہ سجائے اس کی ہر بات نظر انداز کر گئی۔ اس طریقے کو ناکام پا کر اس نے بات منوانے کا دوسرا طریقہ سوچا تھا۔ وہ سب کمرے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جب ہی وہ وہاں چلی آئی وہ سب اسے دیکھ کر محتاط ہوئے اور ہنسی مذاق کا سلسلہ روک دیا۔ خلیفہ مستقیم البتہ اسے اس طرح سب کے بیچ پا کر قدرے حیران نظر آنے لگا تھا۔ اس وقت اس کی حیرانی اشتعال میں ڈھلنے لگی جب دیا نے اپنی انگلی میں موجود وہ اکلوتی انگوٹھی اتار کر امانت کے سامنے رکھی، جس کے متعلق وہ مستقیم سے کئی مرتبہ اپنی جذباتی وابستگی ظاہر کر چکی تھی۔ یہ اسے بابا نے امتحان پاس کرنے پہ تحفے میں دی تھی۔ مجھے آپ سے کام تھا امانت بھائی، پلیز اسے بیچ کر مجھے ایک کلہاڑی لا دیجیے گا۔ اس مطالبے پر وہاں موجود سبھی نفوس کے چہروں پر تحیر و استجاب اتر آیا تھا۔ راجو کو تو باقاعدہ اچھو لگا۔ کلہاڑی؟ امانت نے ایسے تحیر کے زیر اثر سوال کیا جیسے سماعت نے دھوکہ دیا ہو، جبکہ مستقیم کے چہرے پر خطرناک سنجیدگی کا تاثر تھا۔ اس کے بھنچے ہوئے ہونٹ اس کے شدید اشتعال کے گواہ تھے۔ کیا کریں گی اس کا آپ؟ اس کے سر کو اس بات نے جنبش دینے پر امانت نے جذبز ہو کے اگلا سوال کیا۔ آج رات کو جب کھانا پکے تو اسے پہلے کسی کتے کو کھلا کر چیک ضرور کر لینا، ایسا نہ ہو یہ محترمہ ہمیں نیند کی دوا کھلا کر کھانے میں سلا دے اور سوتے میں ہم سے ہی منگوائی کلہاڑی سے ہمارے کانٹے اتار ڈالے۔ راجو بے رسیلے موڈ میں بولا تھا۔ حسام بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگا، جبکہ باقی سب ہنوز حیران اور متفکر تھے۔ دیا نے سرخ چہرے کا رخ راجو کی جانب کیا اور جتلانے والے انداز میں پھنکار کر بولی تھی، بے فکر رہیے، مجھے اگر ایسا کرنا ہوتا تو آلائے قتل آپ لوگوں سے منگوا کر ہرگز بھی شک میں مبتلا نہ کرتی، اور اطلاعاً عرض ہے کہ میں اس طرح کے متعدد مواقع پا کر بھی ایسا نہیں کر پائی، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ مجھے مجرموں کے درمیان رہ کر بھی گناہ و ثواب کے فرق اچھی طرح ازبر ہیں۔ الحمدللہ۔ اس کا لہجہ آپ ہی آپ تنزیہ ہو گیا تھا۔ انہیں ان کے شرمندگی کے احساس میں مبتلا چھوڑ کر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی خلیفہ مستقیم دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کر سوار ہوا تھا۔ کیا کرو گی تم اس کلہاڑی کا؟ وہ آف موڈ کے ساتھ اس سے مخاطب تھا، مگر دیا نے اس کے موڈ کی پرواہ نہیں کی۔ وہ خود اس سے بہت خفا تھی۔ جب کروں گی تو دیکھ لیجیے گا۔ اس نے بے اعتنائی اور رخائی کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی، وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ دیا نے اسے جواباً تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں آپ سے سخت خفا ہوں محترم، یاد رہے میں اب آپ سے ہرگز کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، وہ درشتی سے کہہ رہی تھی۔ مستقیم نے اسے گھورا تھا مگر وہ خائف نہیں ہوئی۔ مقابلہ کرو گی میرا؟ وہ غصے سے بھرنے لگا۔ دیا کے کاندھے اچکانے نے مستقیم کو بالکل ہتھے سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس نے دیا کا بازو پکڑا اور تقریباً گھسیٹ کر بستر پر پٹک دیا۔ ٹھیک ہے، کرو میرا مقابلہ، میں دیکھتا ہوں کتنی کامیاب ہوتی ہو تم، اس نے گھراہٹ زدہ آواز میں کہا اور کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے پٹکی۔ زحمت کرو گی یا میں کھلاؤں؟ میں بھوک سے مر تو جاؤں گی مستقیم، مگر یہ حرام کا نوالہ نہیں لوں گی، وہ جواباً چیخی اور ٹرے اٹھا کر پھینک دی۔ مستقیم اسے بے قراری سے روتا پا کر بے ساختہ ہونٹ بھینچ گیا۔ کلہاڑی کیوں منگوائی ہے؟ اس کا پست لہجہ گواہ تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کے آنسوؤں کے آگے ہار گیا ہے۔ کام کرنے کو، لکڑیاں کاٹوں گی جنگل میں، انہیں بیچوں گی، پھر ان سے حاصل شدہ رقم سے اپنے لیے کھانے کا انتظام کروں گی، کیونکہ میں… اس کی بات پوری نہ ہو سکی۔ خلیفہ مستقیم جو اس کی بات حیرانی سے سن رہا تھا، حلق سے امڑنے والے کہکے پر قابو نہ رکھ سکا۔ یعنی تم لکڑیاں کاٹ کر بیچو گی، پھر کچھ کھاؤ گی، یعنی اپنے زور بازو سے؟ وہ مشکل ہنسی روک کر وہ سرخ پڑتا ہوا بولا۔ دیا کا چہرہ سبکی کے احساس سے دہکنے لگا۔ اس نے ہونٹوں کو باہم بھینچتے ہوئے سلگتی نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھا تھا، پھر پھنکارنے والے انداز میں بولی، آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ اس کا لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ مستقیم بے اختیار گڑبڑایا، مگر صاف مصنوعی انداز تھا۔ یار تم نے بات ہی ایسی کی ہے، میرا کیا قصور؟ اگر ہنسی آ گئی تو اتنی دھان پانسی ہو اور عزائم؟ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہ اس کی قہر بھری نظروں کو خود پر جمے پا کر بھی دوبارہ ہنسنے لگا۔ میرا وجود جتنا بھی کمزور اور نازک کیوں نہ ہو مسٹر مستقیم، مگر میرے ارادے بہت مضبوط ہیں۔
میں آپ کو ایسا کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. یہ طے ہے کہ میں جیتے جی اپنی اولاد کو حرام پہ نہیں پروان چڑھا سکتی. اس نے دو ٹوک اور قطعی انداز میں کہا تو مستقیم بھی قدرے سنجیدہ ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر درستی سے بولا، بس بہت ہو گیا مذاق، یہ کچھ دوائیں اور پھل ہیں، تمہیں ضرورت ہے اچھی خوراک کی، اور مگر میں کچھ نہیں کھاؤں گی. سنا نہیں آپ نے کہ میں اپنے بچے کی بنیاد حرام پہ نہیں رکھنا چاہتی؟ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ پڑی. مستقیم کی سبھی پیشانی پر ایک شکن نمودار ہوئی. اس نے دیا کے ہٹ درم اور ضدی انداز کو محسوس کیا تھا اور سرخ آنکھیں اس پر جما دی. اب تم جھگڑا کرو گی مجھ سے؟ وہ جانتا تھا اس کی آنکھیں بہت پاورفل ہیں. وہ ان آنکھوں سے ہی اسے زیر کر رہا تھا. میں نہیں، آپ جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو فورس تو نہیں کیا نا؟ آپ اپنی مرضی کی اگر مالک ہے تو میں بھی اپنی مرضی کی مالک ہوں. یہ مشقت طلب کام ہمارے بچے کو نقصان پہنچا دے گا. دیا تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بری طرح زچ ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ لائیے میرے لیے حلال رزق کما کر. نہیں کرتی میں مشقت طلب کام. یہ فرمائش پہلے سے کڑی تھی. خلیفہ مستقیم کے دماغ میں خون ٹھوکریں مارنے لگا. شہر کے تھانوں میں میری تصویریں چسپائیں، حلال رزق کمانے جاؤں تاکہ دیکھتے ہی گولی کا نشانہ بنا دیا جاؤں. یہی حکم ہے کوتوال کا میرے لیے. پھر خوش ہو جاؤ گی تم. اس کا لہجہ بے حد طنزیہ تھا. دیا نے ہونٹ کچلنے شروع کر دیے. آنکھیں پانیوں سے ڈبڈبا رہی تھی. مستقیم کچھ دیر بے بسی سے اسے تکتا رہا، پھر اسے شانوں سے تھام لیا. پلیز مت کرو مجھے تنگ، کھا لو کھانا. دیا کی پلکوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر بکھرے، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا. ہونٹ بھینچے دوسری جانب تکتی رہی. صاف ظاہر تھا یہ سودا منظور نہیں تھا. مستقیم جھلانے لگا. نہیں مانو گی؟ خاصی تاخیر سے اس نے سوال کیا تھا، یوں جیسے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا ہو. دیا نے بھی فی الفور سر کو نفی میں ہلا دیا. جہاں تک میری ذات کا سوال تھا خلیفہ مستقیم، میں نے خود پر جبر کر لیا، مگر اولاد کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، میں آپ کے ہر حصے سے یوں ہی ٹکرا جاؤں گی. پہلے تو مجھے اپنی عزت کا خوف پسپا کر گیا تھا، اب کیا کریں گے بھلا آپ؟ ماریں گے مجھے؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا. اس سے پہلے کہ خلیفہ مستقیم جواب میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، امانت بدحواسی میں گرتا پڑتا اندر آیا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. اس نے جو اطلاع دی تھی اسے سن کر خلیفہ مستقیم بھی تمام تر جگرے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا. اب تو خواہش ہے یہ درد ایسا ملے، سانس لینے کی حسرت میں مر جائیں ہم. اب تو خواہش ہے یہ ایسی آندھی چلے جس میں پتوں کی مانند بکھر جائیں ہم. اب تو خواہش ہے یہ دنیا والوں کا غم ایسی ٹھوکر لگائے کہ جی نہ سکے، ایسی الجھے یہ سینے میں سانسیں کہ پھر ہم دوا پینا چاہیں تو پی نہ سکیں. کوئی عدم نہ راہی نہ راحت ملے، ایک پل کا سہارا نہ چاہت ملے. اب تو خواہش ہے یہ دشت ہی دشت ہو، ننگے پاؤں چلیں ہم، سر بزم شمع کی مانند جلیں. جس کو چاہیں اسے پھر نہ پائیں کبھی، چھوڑ جائیں دنیا کو چپ چاپ ہم، دل پہ چاہیں تو پھر بھی نہ آئیں کبھی. اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، کوئی صحرا قلعہ یا بیابان ہو جس میں سالوں تلک قید ہی قید ہو. اپنے خالق و مالک سے میں نے جو کی بے وفائی وہاں پہ وہ ناپید ہو. ابن آدم کی چاہت کے کڑے جرم میں، اپنی ہی ذات کے کھوکھلے بھرم میں. اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، روئے جاؤں تو چپ نہ کرائے کوئی، دور جنگل یا پھر کسی دشت میں ہاتھ پکڑے میرا چھوڑ آئے کوئی. سجدے میں سر جھکائے وہ سسک سسک کر بے حال تھی. برس گزر گئے تھے. ایک ہی دعا، ایک ہی التجا کرتے ہوئے. ان کی فریاد کا محور و مرکز وہی تھا جو روٹ گیا تھا، جو گیا تھا تو لوٹا نہیں تھا. پچھتاوا تھا، بے انت پچھتاوا. ملال تھا، بے پایا ملال. وہ کہاں سے گزرا وقت واپس لے آتے جب انہوں نے بھی اسے دھتکار دیا تھا. میرے اللہ، میرے مولا، میں تیری بے حد حقیر بندی ہوں، مجھے معافی کا اشارہ عطا فرما، مجھے دعا کی مقبولیت کی نوید بخش. تسلسل سے روتی ان کی ہچکیاں بندھ رہی تھی جب ان کے شانے پر عبد الماجد کے مہربان ہاتھ کا لمس اترا تھا. بس کرو بیگم، حوصلہ کرو، اللہ سے شاکی نہ ہو، شاکر رہو، اللہ مہربانی فرمائے گا. یہ وہی عبد الماجد تھے جنہوں نے ہمیشہ طنز کے ہی تیر برسائے تھے جب بھی بات کی تھی. لہجے میں بیزاری یا پھر سرد گھراٹے ہوا کرتی تھی. دیکھا جاتا تو بہت کڑی زندگی گزاری تھی ان کی سنگت میں. ہر لمحہ خوف، ہر
घड़ी हर उसके हमरा कब कहाँ कौन सी बात नागवार गुजर जाए। मगर अब वो भी तब्दील हो गए थे। ज़िंदगी भर की कमाई था वो बेटा, जिसे खुद उन्होंने दोनों हाथों से लुटा डाला। कभी औलाद की तरह चाहा ही ना था, लाड उठाए ही नहीं थे। हमेशा शेर की नज़र इसे देखा। पता नहीं क्या मिजाज था उनका कि हर वक्त चिढ़ते रहते। वो डरा सहमा हुआ सा लड़का उन्हें कभी ख़ास और अहम लगा ही नहीं था, मगर जब उसे खो दिया तब जैसे एकदम से खाली हो गए। खाली दामन, खाली हाथ, खाली दिल और खाली घर। था भला उन जैसा कोई और भी तही दस्त, कैसे कैसे अरमान जाग उठे थे उसका घर बसाने, उसकी औलाद को खिलाने के। खुद अपने हाथों अपना आशियाना लुटा बैठे थे। आह, मलाल थे, सिर्फ मलाल जो ख़त्म नहीं होते थे। खुद अपने पैरों पर भी कोई कुल्हाड़ी मारता है। उम्र भर की कमाई अपनी जज्बातियत और हमाकत में गंवा डाली। उसकी बेगुनाही जिस रोज़ समरीना के हवाले से साबित हुई, उस रोज़ वो खुद से हार कर फूट फूट कर रोए थे। वो बाप होकर मुजरिम साबित हो गए थे अपने बेटे के। बाप जो औलाद की ज़िंदगी, उसकी शख्सियत को तामीर करने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने क्या किया था? अच्छे भले मासूम फरिश्ते को खुद ज़बरदस्ती गुनाह के रास्ते पर डाल आए और सारे दरवाजे बंद कर दिए। पढ़े लिखे, बाशऊर, समझदार होकर भी वो सोचते और अपनी गर्दन पर आईनी हल्का महसूस करने लगते। वो कितनी हस्तियों के खुद को मुजरिम पाते थे, सबसे बढ़कर माल के कुदरत के, कि उसने उन्हें बाप बनाया वो हक ना अदा कर सके। अपने मुल्क के जिससे एक मार छीन लिया, उसकी जगह उस पर एक मुजरिम मुसल्लत कर दिया। अपनी बीवी के जिससे उसकी उम्र भर की कमाई छीनकर उसकी ममता को अजाब से दो चार कर दिया था। खुद खलीफा मुस्तकीम के जिससे उसकी मासूमियत, सादगी और नेकी छीन ली थी। अब तो ऐसा कोई ज़रिया भी नहीं था कि वो अजाला कर सकते। वो लाचार थे, बेबस थे कि चिड़िया खेत चुग कर उड़ चुकी थी। वो ऐसे दिल बर्दाश्ता थे कि कहीं जाए पनाह और सुकून न पाकर खुदा से लो लगा ली। दिन रात एक ही इल्तिजा, एक ही गुजारिश, आंसुओं के नजराने के साथ माल के हकीकी के हजूर पेश करते और कभी न थके नदामत के आंसू बहाते हुए, मैं मुजरिम हूँ उसका, अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करेगा अगर मैंने खलीफा मुस्तकीम से माफ़ी ना मांगी। और कहाँ ढूंढूं मैं मुस्तकीम को? नहीं, आप नहीं, मुजरिम तो मैं हूँ इसकी। आपका रवैया उसके साथ हमेशा से ऐसा था। हर्ट तो वो मेरी वजह से हुआ था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि मुझसे ये सब कह डाला। उनके रुके हुए आंसू फिर से बह निकले थे। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? लगता है अल्लाह भी हमसे खफा हो गया है। कोई दुआ कबूल होती नज़र नहीं आई। वो फिर से मायूसी में घिरने लगे, बिखरने लगे। हालांकि मायूसी गुनाह है, वो नहीं जानते थे। हकीकत ये थी कि वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। और ये थी इसकी तीसरी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि उसके साथ क्या हुआ और कितनी ज़िद्दी है ये लड़की। दिया लेकिन अच्छी है। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।